بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید، اور 9 بجے ہم آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے، اور جو آلریڈی جاگے ہوئے ہیں وہ بے چینی سے ہمارے شو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہے 30 اپریل آئی گیس، آئی ایم شور، اور کتنی تیزی سے یہ سال گزر رہا ہے اگر ہم 2024 کی بات کریں۔ لیکن جو سب سے ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہو رہی ہے، لاسٹ ایئر بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا، ایکسپیرینس کیا تھا، وہ یہ کہ سوچیں مئی کے مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ملک کے طول و عرض میں بارشیں ہو رہی ہیں، ژالہ باری ہو رہی ہے، اور گرمی میں سردی جیسا موسم ہے۔ کراچی کو تو آپ رہنے دیں، ہم بڑی دیر سے موسم کی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ ابھی یہاں تو ایسی گرمی ہے، کل آپ نے دوپہر میں ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ آج کیا ہونا ہے کراچی والوں کے ساتھ، دوپہر میں بھی شام میں بھی۔ خیر، اسی بات کے ساتھ پروگرام کا کرتے آغاز۔ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صدف عبدالجبار صاحبہ، اور جیسے کہ ہم موسم کی بات کر ہی رہے ہیں تو موسم کے تیور اس پہ بھی شو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور سا موسم ہے جس کے تیور بھی بگڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، معاشی موسم پہ تو کچھ اچھے معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا کہ وہ اب اپروو ہو گیا ہے، تو اس کی سیاسی موسم کی بات کر رہی ہوں۔ سیاسی موسم بالکل پاکستان کے موسم جیسا ہے، کہیں گرم ہے، کہیں سرد ہے، اور کہیں توقعات کے بالکل برعکس ہے، اور احتجاج کا موسم۔ ان سب کے بیچ میں احتجاج کے کالے بادل جو ہے نا، اب وہ منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ نیا اسپیل جو ہے وہ آنے کی تیاری کر رہا ہے احتجاج کا، اور اس کا آغاز کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی تو احتجاج کے حوالے سے کال دیتی ہی رہی ہے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان بھی کل انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو گفتگو کی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوال انہوں نے اٹھائے، ایکچولی ان کے بہت سارے سوال ہیں جو انہوں نے اپنے کل کے خطاب میں اٹھائے۔ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ جس پارلیمان میں اس وقت ہم موجود ہیں، کیا یہ عوام کی نمائندہ پارلیمان ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے یو آئی سربراہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں 2018 کے انتخابات پر اعتراض تھا، آج بھی اسی قسم کا مینڈیٹ ہے۔ ہارنے والے پریشان ہیں، جیتنے والے مطمئن نہیں ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب ہم کرنے جا رہے ہیں مارچ، اور ملک کے طول و عرض میں چاہے کراچی چاہے پشاور، ہر جگہ ہم مارچ نہیں ملین مارچ کریں گے۔ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو مصیبت کو دعوت دے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کیا کہنا تھا، سنیے۔ اور جہاں پہ بات احتجاج کی ہو رہی کہ احتجاج ہوگا، وہیں پر مذاکرات کے بڑے چرچے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ موسم، اور وہ بھی ایسا موسم کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی رانا ثناء اللہ صاحب گرجتے برستے سے برس رہے مولانا فضل الرحمان، اور رانا ثناء اللہ ہو رہے ہیں بالکل کام۔ کیوں جی، کیوں بتائیے ذرا۔ بالکل، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ نون لیگ کے صدر ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بات چیت اگر وہ کرنے کو تیار ہے، حامی بھرے، تو ہم خود آ جائیں گے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ سیاستدان پہلے بھی اور آج بھی معاملے کو کسی سمت لگنے نہیں دے رہے۔ اچھا، ایک جانب تو وہ کہہ رہے پی ٹی آئی آ جائے، ہم خود پی ٹی آئی حامی بھرے، ہم خود چلتے ہوئے آ جائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ بانی پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے جو اتحاد بنایا ہے نا، جس دن کہیں گے وہ اتحاد بیٹھ جائے گا، اور بانی پی ٹی آئی اس کے بعد دوڑ جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی گفتگو بھی سن لیجیے۔ دو کا نعرہ لگایا، یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب آپ اپنے کردار سے پیچھے ہٹیں۔ جب وہ پیچھے ہٹے تو یہ ان کے گلے پڑ گیا۔ تو اب اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کے معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو وہ وائنڈ اپ کریں، اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں۔ لڑائی تو اب یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل رہ نہیں سکتے۔ جس دن انہیں کہا نا کہ بھئی آؤ بیٹھو، تو انہوں نے بیٹھ جانا ہے، اس نے دوڑ جانا ہے۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، صرف ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں اپروچ کریں، ہم ان کو اپروچ کر لیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مزاحمتی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ اپنے کردار میں محدود یا واپس چلی جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو کیا کوئی ضروری ہے کوئی مزاحمتی کرنی ہے؟ اب تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ یہ کہتے ہیں، اور بڑی حیرانی کی بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی سے بیک ڈور ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے، پارٹی کے کسی نمائندے کے پاس ڈائیلاگ کرنے کا اختیار نہیں ہے، مذاکرات سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بانی پی ٹی آئی خود بتائیں گے۔ صاحب نے ہدایات دی ہے کسی بھی ڈاک کے بارے میں، کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ کوئی ہمارا ڈائیلاگ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا،
या बानी चेयरमैन आपको खुद जेल में बताएंगे। वज़ीर आला ने ये नहीं कहा कि हम वफाकी हुकूमत पे चढ़ाई करेंगे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ अगर ज्यादतियाँ होगी खान साहब रेहान होंगे, अगर KP के वहाँ से उठ के खड़ा होगा। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने इस तनाजुर में पेश किए थे। और इस सब के बीच जो हामिद रज़ा हैं, साहबजादा हामिद रज़ा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनका बयान जो है वो बड़ा मायने खेज है। उन्होंने तो PTI को असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया है। अगेन आपको याद है कि पिछली गवर्नमेंट में भी PTI जिस तरह गई थी पार्लियामेंट छोड़ के, फिर उन्होंने पंजाब असेंबली तहलील हो गई, फिर KP असेंबली तहलील हो गई, फिर एक तवील सिलसिला चला इलेक्शन तक आने का। उन्होंने ट्वीट भी किया और फिर बाद में उन्होंने ARY से गुफ्तगू भी। इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि भाई कारकुन जो हैं उन्होंने सड़कों पर आने और डंडे खाने की कसम तो नहीं खाई हुई है, एहतजाज करना है तो लीडरशिप भी बाहर निकले। और भी हामिद रज़ा साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू की, वो आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। उनके जो हल्के के 1.5 लाख वोटर ने वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया। इमरान खान को वापस लेके आना है। मैं जिस चीज पर क्लियर हूँ वो ये है, 3 माह में इमरान खान की रिहाई के हवाला से हमें कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान ने ऐसे ही जेल में पड़े रहना है, कम अज कम मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना। मैं सियासी जमातों से और हुकूमत वक्त से ही मुज़ाकरात का हामी हूँ, उनसे ही होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत भी झंडा लेके आए ना। इमरान खान साहब की रिहाई पे, कारकुनान की रिहाई के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर, सन 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के ऊपर अगर ये आइटम स्टेबल की जाती हैं तो मुज़ाकरात। तो चलें इसी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं कि आखिर मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रहे हैं मामलात, एहतजाज की जानिब बढ़ रहे हैं, हो क्या रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ है। खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइएगा, अगर हम इरफान सिद्दीकी साहब के बयानात को देखें और फिर हम राना सनाउल्लाह साहब के बयानात को देखें, ऐसा लग रहा है कि अभी तो PTI ने पहल करनी है बातचीत की, फिर मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब तासुर यह है कि कहीं ना कहीं मामलात तय हो रहे हैं, तो किसकी बात पे यकीन की जाए? और राना साहब की जो पेशकश है कि भाई PTI हामी भर ले, हम मुज़ाकरात कर लेंगे, सो क्या कहेंगे आप इस? देखिए, 2 हकीकतें जो है ना उनके ऊपर बात किए बगैर जो है ना बात आगे बढ़ नहीं सकती। ये जो मौजूदा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बना हुआ वो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इस वक्त, उनके जो 3 बड़े हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं। बानी PTI हैं, उनके वाइस चेयरमैन शामुन कुरैशी साहब हैं, या फिर उन्होंने जो सदर बनाया हुआ अपनी जमात के चौधरी परवेज लाई साहब, वो भी पाबंद सलासल हैं। लेकिन इन तीनों में से जो फैसले का इख्तियार है वो जाहिर है बानी PTI के पास है कि पार्टी ने क्या फैसला करना है। अब हो ये रहा है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर, मतलब हफ्ते में एक आध दिन जब भी उनके पास मुलाकात का टाइम मिलता है या मुलाकात की इजाज़त मिलती है, लोग जाके मिलते हैं। बैरिस्टर गोहर साहब मिलते हैं, उमर यूब साहब मिलते हैं, शेख मरवत साहब उनके जो मिलते हैं, अफजल मरवत साहब या बाकी पार्टी के लीडरान मिलते हैं। तो जाहिर है वो अपना मतमय नज़र उनके सामने रखते हैं। तो हर जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंदर से बात होती है और बाहर आके डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लिहाजा उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वाज़ेह तौर पर किसी जगह के ऊपर हमें पता नहीं चलेगा कि जो बानी PTI वो चाह क्या रहे हैं। क्योंकि जाहिर है जिस तरह हर जमात के अंदर नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कोई बात आगे नहीं बढ़नी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है या उनके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब है। लिहाजा एक तो ये जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, अल्लाह करे कि इनकी हो जाए, वो जमानत हो जाए, वो बेशक कुछ अरसे के लिए बाहर आए और पता चले कि वो चाह क्या रहे हैं और बानी PTI क्या इस वक्त मुफाहमत के मूड में है, बात करने के मूड में है कि नहीं है। ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब वो लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आते। अब सिचुएशन खावर भाई ये बन रही है, राना सनाउल्लाह एक जानिब तो कह रहे हैं कि जी PTI हामी भरे, हम खुद आगे बढ़ के आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे आपसे। दूसरी तरफ वो बानी PTI को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो इस तरह के मुज़ाकरात काबिल कबूल होंगे PTI को? मैं वही उसी तरफ आ रहा था। अगर मैं बात कंप्लीट कर रहा था, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका ये दावा है कि उनके बानी के ऊपर जो इस वक्त केसेस हैं वो गलत बने हुए हैं, लेकिन उसका फैसला तो जाहिर अदालतों ने करना है कि वो केसेस गलत हैं या सही है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक बानी PTI जेल के अंदर मौजूद हैं, वो जेल से बाहर नहीं आते और वो अपनी मशावरत अपनी पार्टी के तमाम जो उनके जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो लीडरशिप है उनके साथ नहीं करते कि हमें किस तरह के ऊपर अपना ये
یہ جو مفاہمت کا عمل ہے, مذاکرات کا جو عمل ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, تو اس وقت تک تو مجھے اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, نمبر 1. دوسری جو بات, جو بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہارے ہوئے MNA ہیں, لیکن ظاہر ہے پارٹی کی قیادت ہے, پارٹی وہ قیادت کا حصہ ہے, وہ پارٹی کی جو پنجاب کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کے پاس ہے. اور باقی بھی جتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, جاوید لطیف صاحب ہوں یا باقی بھی جو مختلف قسم کے ان کے جو بیانات سنتے ہیں, وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے آپ کی شہر کراچی کے اندر جب ایک مشورہ انہیں دیا گیا کہ آپ جو اڈیالہ جیل کے باسی جو ہیں ان سے بھی بات کریں, آپ انڈیا سے بھی بات کریں, خاص طور پر جب اڈیالہ کے جیل کے باسی کے بارے میں بات ہوا کہ وہاں پہ اس کا جو مکین ہے اس سے بات کریں, تو اس کے اوپر وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا. لہٰذا اگر کوئی بات ہونی ہے جسے کہتے ہیں کہ جو فروٹفل کوئی قابل عمل معاملہ آگے بڑھنا ہے, تو اس کے اوپر جب تک حکومت وقت جو اس وقت جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ان کا بیان نہیں آتا, یا کم از کم براہ راست جو ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے بیان نہیں آ جاتا, یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی ایکشن اس میں نہیں, کیونکہ اب تو وہ نائب وزیر اعظم. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کی طرف سے یا پھر صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کسی دن ایک پریس ریلیز نکالیں کہ میں بحثیت جو ہے صدر فیڈریشن کی, تو پھر ظاہر ہے اس کو سیریس اس طرح نہیں لیا جا سکتا. خاور ایک چیز اور جو ہم دیکھ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان ان کی اب ظاہر ہے وہ بھی اپنی ایک فالوئنگ رکھتے ہیں, اور جب وہ یہ کہتے ہیں ملین مارچ ہوگا تو پھر وہ ملین مارچ ہوتا بھی ہے. اب 2 مئی کو کراچی, 9 مئی کو پشاور میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملین مارچ کریں گے, اور جس طرح وہ اس حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم تو 2018 کے الیکشن پہ بھی سوال تھے, اور وہ یہ موجودہ حکومت کا بھی مینڈیٹ ایسا نہیں ہے, اور یہ خود بھی یہ حکومت لے کے مطمئن نہیں ہے. اب اس احتجاج میں کیا PTI بھی شامل ہوگی, کیونکہ کم و بیش ان کی بھی یہی مطالبات ہیں, یہی بیانیاں ہیں, اور مولانا صاحب چاہتے کیا ہیں؟ کل جب وہ پارلیمان کے اندر آئے, مولانا صاحب سے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی یہ جو آپ کا پروٹیسٹ مارچ ہے ان کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے. انہوں نے کہا جی ہماری ایز سچ اس ایشو کے اوپر بات تو نہیں ہوئی, لیکن ظاہر ہے میرے دروازے کھلے ہیں اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمارا جو مقصد ایک ہے. اس کے بعد کل جب نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی انہوں نے تقریر کی, ایونچولی جو انہوں نے مشورہ دیا اپنی تقریر کا جو انہوں نے اہتمام کیا, جو اہتمام اسی بات پہ کیا کہ جی میں دعوت دیتا ہوں بڑے میاں صاحب کو, چھوٹے میاں صاحب کو, زرداری صاحب کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ آئیں عوام میں چلتے ہیں, اور عوام اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ووٹ PTI کو دیا ہے, تو میرے خیال میں ہم PTI کو حکومت دیں اور ان کو کرنے دیں, حکومت کرنے دیں. تو وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے وہ یہ جو ساری جماعتیں اس وقت احتجاج کے موڈ میں ہیں, جس میں اچک زئی صاحب سے لے کے اس کے بعد باقی جو کانفرنس جماعتیں ہیں بلوچستان کی, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف, مولانا فضل الرحمان صاحب, تو یہ ظاہر ہے آلریڈی ایک پلیٹ فارم کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, مطلب وہ انتخابات کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں لیکن مختلف پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا. دیکھیں نتیجہ تو اسی وقت نکلنا ہے جب حکومت وقت اس کے اوپر کوئی ہمیں مائل نظر آئے گی. ادروائز یہ ایک سیاسی عدم استحکام پاکستان کے اندر موجود رہے گا, جو آلریڈی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کبھی کراچی میں جلسہ, کبھی لاہور میں جلسہ, کبھی پشاور میں, کسی دن کوئی شہر بند ہے, کسی جگہ کبھی کسی جگہ پہ ٹرین مارچ چل رہا ہے. تو وہ ہم اسی جو ہے وہ جو ہے کیرن موس اسٹوری کے پیچھے لگے رہیں گے. خاور صاحب یہ آپ نے سیاسی جو عدم استحکام کی بات کی, اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے. نا the situation is کہ آپ کو بہت اچھی طرح ہم سب کو پتہ ہے ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے. ابھی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مل گئی ایک چیز, تو ہم خوش ہو رہے ہیں اس پہ, اور آگے کے جو قرض پروگرام ہے اس پہ بھی بات چیت کے بعد جو ہے وہ ٹیم آئے گی, پھر اس پہ بات چیت ہوگی. سمرائزنگ دا فیکٹ کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت کیا ان تمام تر احتجاج اور اس ٹرموئل تو نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن احتجاج کی تاریخ آپ کو پاکستان کی پتہ ہے کیسی رہتی, تو متحمل ہو سکتی ہے رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے؟ جی بالکل نہیں ہو سکتی. یہ تو میں نے شروع میں یہی بات کی, اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اتنے گمبھیر ہیں, اتنے زیادہ ہیں
آپ اندازہ کریں کہ اب ہمیں اپنا قرضے کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ دینے کے لیے بھی ہمیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے. پاکستان کے اندر وہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے. یہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو خبریں ہمیں اخبارات کے اندر پڑھنے کو ملتی ہیں. خود جو حکومتی لوگ بات کرتے ہیں, حسن اقبال صاحب بات کرتے ہیں, باقی جو حکومتی عہدیدار ہیں یہ فائنانس منسٹری کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان کو اس وقت جس نوعیت کا سیاسی استحکام چاہیے ہم اس کے بالکل قریب بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا حصہ سیاسی جماعتوں کا اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے. میرے خیال میں یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے صدر پاکستان خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب اور بڑے میاں صاحب محترم نواز شریف صاحب کے اوپر کہ وہ پاکستان کے سیاسی استحکام جو ہے اس کے اندر اگر بہتری لانی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہاتھ بڑھایا جائے. اگر ہم صرف ماضی کی اسٹوریز کرتے رہیں گے نا کہ 2018 میں اس جماعت کے ساتھ یہ کیا, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے جی 2013 میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو 2008 میں یہ بالکل کہیں سے تو سٹارٹ لینا پڑے گا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ان کو میرے خیال میں آگے بڑھنا پڑے گا. اور جب یہ پہلی پی ڈی آئی کی ضمانت ہو جاتی ہے, اللہ کرے جس طرح کی ان کو امید ہے, تو پھر معاملات میرے خیال میں واضح ہو جائیں گے کیا ہوتا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ خواہر, تھینک یو. سویرے ہم اس حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر شہر اقتدار میں اس حوالے سے کیا خبریں گردش کر رہی ہیں. اب جب بات یہاں پہ ہو رہی ہے اسٹیبلٹی کی, تو اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام پوری طرح سے نہیں آئے گا, معاشی استحکام گو کے آنا شروع ہو گیا ہے لیکن اس میں مزید بہتری کی جا سکتی ہے. تو اب جو آئی ایم ایف سے ہمیں تیسری قسط ملنی تھی اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت, اس کے حوالے سے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا, اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط کی منظوری بھی دے دی گئی ہے فائنلی, اور یہ قسط رواں ہفتے اسٹیٹ بینک کو مل جائے گی, جبکہ آئندہ ماہ آئی ایم ایف کا مشن پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے مذاکرات کا آغاز بھی کرنے جا رہا ہے. اچھا, اب ایسے میں ریئلائزیشن تو ہے اور وہ ٹاپ ٹیئر پہ ہی ریئلائزیشن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی قرض ہمارے لیے موت کا پھندا بن چکا ہے. عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں وزیر اعظم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے ہیں. سیلاب آیا, تباہی لایا, 30 ارب ڈالرز کا معاشی نقصان ہوا ہے اور اس پہ پھر عالمی اداروں سے مہنگے قرضے بھی ہمیں لینا پڑے. یوکرین کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جب یہ اتنی زیادہ انٹرنیشنل انسٹیبلٹی ہے تو مہنگائی نے جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ خطاب, اس کے کچھ جملے آپ کو سناتے ہیں. Ukraine brought to the world, commodity prices went skyrocketing. On top of that, inflation hitting and breaking the back of developing countries. Coupled with that, climate-led devastation in Pakistan in 2022 was unimaginable. Pakistan has nothing to do with reasons leading to climate change. And yet, we were like never before. And we had to cough out hundreds of billions of rupees from our own scarce resources to rehabilitate where you have lost $30 billion in terms of your economic losses. 100 billion rupees, which is probably $300 million. It is just a fraction. When we approached international entities, we had to borrow loan at expensive rates. تو ظاہر ہے پاکستان کے مسائل یہی ہیں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ایک اور پروگرام کے لیے بات چیت کرنی پڑ رہی ہے, اور ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کے پروگرامز کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر وہاں سے شرائط بھی آتی ہیں اور وہ شرائط پر حکومت کو ماننی بھی پڑتی ہیں. اب ذرا مزید آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے گزشتہ روز مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا. شرح سود کو 22% پر برقرار رکھا گیا ہے. مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ رواں سال پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح 2 سے 3% تک رہنے کا امکان ہے اور آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہوگی, یا یوں کہہ لیں کہ مہنگائی مزید نہیں بڑھے گی. although کہ وی ور ایکسپیکٹنگ لاٹ آف جو تجزیہ کار تھے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ کچھ سچویشن ٹھیک ہوئی ہے تو اس پہ پھر جو مانیٹری پالیسی ہے وہ شاید تھوڑی سی نرم ہو سکے, لیکن ہوا یہ کہ پھر وہ جب سامنے آئی تو اس کو برقرار رکھا گیا, اس میں کبھی نہیں کی گئی شرح سود میں. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب موجود ہیں. خرم صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. اور معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں.
अच्छी कहनी चाहिए, स्टेबल खबरें। अच्छी तो उस दिन होगी जब हम ये अनाउंस करेंगे कि पाकिस्तान IMF के चंगुल से आजाद चले हो वो गया है। खबरें जो हमारी फेवर में जो हमारा mention चले, की। हाँ, जो करंट हमें Support थोड़ा सा करें। बूस्ट दे सकती हैं। तो जी SBA जो है वो भी हो गया, आखिरी किस्त की मंजूरी हो गई है और अब वो आखिरी हफ्ते में मतलब सॉरी इस हफ्ते के आखिर में आ जाएगी। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप, और ख़ास तौर पे ये कि अब अगले प्रोग्राम के लिए भी ये चीज़ हो गई है कि जो IMF का वफ्द है वो भी आएगा, फिर बातचीत होगी। जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखें ये अच्छी खबर इसलिए है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कि आपके जो रिजर्व्स हैं फॉरेक्स रिजर्व्स उसमें बेहतरी आएगी और ये IMF का ही टारगेट है अपना, जो पाकिस्तान की जो SBA भी ये जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है इसके लिए जून एंड का $10 अरब का टारगेट है। तो जब भी आपके पास डॉलर इनफ्लो, जब आप शॉर्ट होते हैं डॉलर इनफ्लो पे और आपके पास आता है तो नेचुरली उसके कुछ बेहतर जो है नताइज होते हैं। नंबर 1 उसमें मैंने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स बेहतर होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स बेहतर होंगे तो दुनिया में आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो बेहतर होती है, उसकी वजह से सरमायाकार आपकी तरफ देखना शुरू होता है, फिर आपकी करेंसी पे बेहतर असरात होते हैं, फिर उस इन सारी वजूहात की बिना पे आपके यहाँ जो इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है, इसका आहिस्ता आहिस्ता एक शुरुआत होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि IMF में जाना कोई पॉजिटिव बात नहीं है। इनफैक्ट पहले तो इसको बहुत नेगेटिव समझा जाता था, अब हम खुशियां मनाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो हमने स्टेबलाइजेशन अचीव की है इसको आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रोग्राम लेकर और उसका जो फ्रेमवर्क होगा, जो वो हमें कहेंगे कि जी आप बेहतरी लेकर आएं, और वो कहें या ना कहें फिर भी हम बेहतरी लेकर आएं रिफॉर्म्स की सूरत में। इसमें एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, कर्जों की अदायगियां उनकी बेहतरी है। ये सारे काम हम करेंगे तो फिर कहीं जाके आप इस चुंगल से निकलेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर हम इसमें चलते रहे और हमने कुछ काम ना किया अपने एंड पे। तो खुरम ये बताइएगा, अब एक साथ ही जो अब एक नए हमने प्रोग्राम की तरफ जाना है उसके लिए भी बातचीत होनी है और आइंदा माह पाकिस्तान आएगा IMF का मिशन, तो अब मुज़ाकरात होंगे तो हम कहाँ पे खड़े हैं? पिछले जो प्रोग्राम था उससे कितना मुख्तलिफ होगा बातचीत करना पाकिस्तान के लिए और अपनी शराइत को किसी हद तक मनवा लेना? क्या हम इस पोजीशन में हैं? देखिए शराइत को मनवा लेना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और एक ट्रिकी सिचुएशन होगी। उसकी वजह ये कि अभी भी हम चैलेंजेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और हम इससे बाहर नहीं आए। लेकिन ये हो सकता है कि हमने क्योंकि एक छोटा प्रोग्राम कंप्लीट किया है, उनकी सारी कंडीशंस मानी हैं और उसकी वजह से आप देखें हमारी आवाम ने एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज जो है वो उससे गुजरी है, जिसमें महंगाई हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके अंदर शरह सूद जो है वो हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर जो है करेंसी की डिवैल्यूशन हुई। तो अच्छा हुआ कि हमने एक उसमें एक्शन लिया, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्टेट बैंक ने, जिसकी वजह से करेंसी स्टेबलाइज हुई और वापस आई। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आपको पता है एनर्जी की कीमतें कितनी बढ़ी, पेट्रोल में जो है टैक्सेस में इजाफा हुआ। तो ये है कि आपने वो जो काम होते हैं सारे सदफ वो हम कर चुके हैं मोस्टली। अब देखिए करना क्या है, हमने अपना प्लान लेके जाना है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कि देखें ये शॉर्ट टर्म हमारा प्लान है, मीडियम टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, और ये हमने करना ही करना है इर्रिस्पेक्टिव कि हम IMF के साथ चलें ना चलें, वो आए ना आए। लेकिन सिर्फ ये होता है कि IMF इस सिचुएशन में साथ आएगा तो दुनिया आपके साथ फिर आ जाएगी। ये निज़ाम अनफॉर्चुनेटली है दुनिया का कि IMF के साथ आपके साथ दुनिया आगे खड़ी होगी। फिर उसके अंदर से निकलने का जो प्लान है ना वो हमारा होना चाहिए कि हमने IMF का पैसा और उसका फ्रेमवर्क यूज करते हुए अपनी बेहतरी के लिए हम इससे निकलें और लोगों पे बर्डन ना हो। गवर्नमेंट अपने जो है वो बैलेंस करे अपने टैक्सेस को और एक्सपेंडिचर्स को, ताकि महंगाई में भी कमी हो और आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाएं। ये नहीं करेंगे, हम पैरेलल प्लान नहीं चलाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वो अब नहीं चल सकता कि 24 प्रोग्राम आपने कर लिए और आप पहले उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम नहीं करते, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिंपली, अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो खुरम साहब, अब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इंटरनेशनल प्रेशर है और IMF जैसे इदारे आ जाते हैं, वो आते ही नहीं, हम खुद उनके पास जाते हैं ना। पहली तो चीज़ ये खुद जाने की वजूहात ये हैं कि हमारे जो सफ़ेद हाथी जैसे इदारे हैं जो खुद अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रोल करना तो हमारे बस में है ना। तो इस तमाम तर अरसे में हमारी प्राइवेटाइजेशन जितनी होनी थी, इंक्लूडिंग PIA, इंक्लूडिंग द पावर जनरेशन कंपनीज, वो कहाँ तक पहुँची हैं और उनके प्राइवेटाइज होने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है?
دیکھیں یہ بہت اچھا کوشچن ہے. میں 4 سے 5 ایسے شارٹ ٹرم ایشوز ہیں جن کو ہم ہینڈل کر لیں تو کافی حد تک ہم ٹریک پہ دوبارہ چڑھ جائیں گے. اسٹیبلائزیشن جو ہم نے اچیو کی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور پھر گروتھ کی طرف جائیں گے. تو نمبر 1 جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو قومی ادارے ایسے ہیں جو کہ اب کام نہیں کر پا رہے, سروس ڈیلیوری ویسی نہیں ہو پا رہی, بلکہ وہ ایک برڈن ہے اکانومی کے اوپر, اور 1 کھرب کا لاس کرتے ہیں سال کا. اس کے اندر پی آئی اے کی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی آئی اے پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے وہ شروع کیا اور اس گورنمنٹ نے اس کو کوئکلی جو ہے آگے بڑھایا ہے, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کافی حد تک انٹرسٹ آیا ہے انویسٹرز کا پی آئی اے کے اندر. تو دیکھیں ایک یہ بڑی ٹرانزیکشن ہو جائے گی جو کہ مجھے لگتا ہو سکتی ہے, بٹ جو ٹائمنگ ہم دے رہے ہیں وہ شاید اتنی زیادہ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے کہ جون تک ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے 2-3-4 مہینے اور بھی لگ سکتے ہیں, ٹائم لگ سکتا ہے, بٹ اس چیز کو رکنا نہیں چاہیے, یہ چیز ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اور ادارے جو ہیں پرائیویٹائزیشن کے انڈر جو آتے ہیں, جو لسٹ ہے انہیں ذرا سے سوچا جائے, دیکھا جائے کون سے ادارے ایسے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں جو کہ لاس میکنگ ہو, ان کو ہم زیادہ بہتر بنا کے پھر انویسٹر کے پاس لے کے جائیں, زیادہ دن یہ کہ ہم صرف کہیں کہ جی ایز اٹ از لے لیں, اس میں کوئی ویلیو نہیں ملتی, بٹ بہتر بنائیں گے, بورڈز ڈال دیں, مینجمنٹ تھوڑی بہتر کر دیں, ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور پھر انویسٹرز کو انوائٹ کریں, اور خاص طور پہ اپنا انوائرمنٹ بہتر کریں جس کے اندر انرجی کے ریفارمز کریں, جس کے اندر ایویشن کے ریفارمز کریں. دیکھیں سیکٹر ریفارمز اور اکانومی ریفارمز کے بغیر پرائیویٹائزیشن بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ریفارمز ضروری ہیں, ساتھ ساتھ ریفارمز کریں گے تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں, چاہے وہ قرضے ہوں, چاہے وہ انرجی کے ایشوز ہوں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے ایشوز, یہ سب کام ہو سکتے ہیں. خرم ایک چیز اور آپ جاتے جاتے ذرا یہ بھی بتا دیں, گزشتہ روز جو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوا, شرح سود 22% پر رہے گی, یہ بھی جو بات کہی گئی کہ مہنگائی میں کمی آئے گی, تو اس کے کتنے امکانات ہیں, اور کیا بہت ہم شارٹ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئے گی؟ دیکھیں مہنگائی میں کمی ایکسپیکٹڈ ہے, اور یہ جو فارچونیٹلی یہ جو ایران اور اسرائیل کا ایشو ہوا تھا بیچ میں, اس کی وجہ سے فارچونیٹلی بہت زیادہ آئل پرائسز نہیں بڑھی, جو کہ اچھی خبر ہے. لیکن اسٹیٹ بینک نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انٹرنیشنلی آئل پرائسز کا ایک ایشو ہے, لوکل ٹیکسز پرابلمز ہیں, پلس انرجی کے ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے انفلیشن زیادہ نیچے آنے کے چانسز شاید نہ ہوں. اور دوسری بات یہ بھی کہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ٹائٹننگ چل رہی ہے, شرح سود نیچے نہیں آئی ہے. اگر ہم نیچے کر دیتے ہیں تو اس کا ایک پرابلم ہوگا کہ ہمارا کرنسی کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ کل آپ کو پتا ہے بورڈ میٹنگ تھی, یہ آئی ایم ایف نے اپروو کیا ہے, تو آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہم ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک ٹائٹننگ تھوڑی چلے گی جب تک آئی ایم ایف پروگرام, یہ بجٹ ہی کلیئر نہیں ہو جاتا. ایک مرتبہ اسٹیبلائزیشن صحیح ہوگی اور اسٹیٹ بینک ریزرو بلڈ کر رہا ہے, یہ سب چیزیں ہو جائیں, جون تک کا ٹارگٹ پورا ہوگا میرے خیال میں, اس کے بعد شاید ایزنگ ہوگی, اس پر بعد صحیح ریلیف ملے گا. اس دوران سارے بزنسز آف کورس سفر کر رہے ہیں, اکانومی سفر کر رہی ہے, یہ ایک پرابلم ہے, لیکن ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے, یہ مجبوری ہے ہماری. میرے خیال میں ہمیں جو ہے بہت جلد ایزنگ کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارے بزنسز اور انویسٹمنٹس کو موقع مل سکے, گروتھ آ سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ خرم ہمارے ساتھ. اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف کا مشن آئے گا پاکستان, لیکن ہمارا بھی ایک مشن جا رہا ہے, اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے چاند پہ. اچھا, امیجن ہمارا مشن جو ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے. اب بہت سے لوگ یہ سن کے یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ یہاں پہ تو معاملات ٹھیک ہے نہیں, تو ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں اکثر یقیناً بہت مختلف ہیں. نیشنل اسپیس پالیسی ہماری, اور اس کے مطابق اب جو خلائی تحقیق کے میدان میں پاکستان نے اہم پیش رفت کی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ چین کے قمری مشن چانگ E6 کا حصہ بن گیا ہے, اگین ود دا کولیبریشن آف چائنا. اور پاکستان جو اپنا نیا مصنوعی سیارہ ہے IQ قمر, وہ جلد خلا میں چھوڑے گا. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سپارکو کے اشتراک سے یہ تیار کیا گیا. اور مشن کی کامیابی چاند کے جنوب قطب سے اہم سیمپلز کا حصول ہے, اور یہ پہلا موقع ہوگا. 53 ڈیز یہ وہاں پر رہے گا. اور ہونا کیا ہے جی, ایکچولی جو لیونر سوائل ہے, یعنی جو چاند کی زمین ہے اور جو وہاں پہ راک ہے, اس کو لایا جائے گا تاکہ جو چاند کی تاریخ ہے اس پر تحقیق کی جا سکے. ظاہر ہے جب وہاں سے کچھ آپ چیزیں لے کر آئیں گے جس میں مٹی ہے اور وہاں کے راکس ہیں, تو پھر اس پر جب تحقیق ہوتی ہے تو بہت کچھ سامنے آتا ہے کہ کتنا سال پرانا کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو اسپیس ہماری ہسٹری ہے, جو ہماری اسپیس تحقیق ہے, اس میں بڑی ریولیوشن لے کر آ سکتا ہے. اور کیونکہ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب تک جتنے بھی مشنز ہیں وہ نارتھ پول کی طرف جو چاند کا ہے وہاں پہ گئے ہیں. جی, اور یہ فاردسٹ ایریا, اس سے پہلے انڈیا نے کوشش کی تھی, ان کا لینڈ بھی کیا تھا روور, لیکن
اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں، وہ وہاں پہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. سو لیٹس سی کہ پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے جو پاکستان کا پہلا مشن ہے جو چاند پہ جا رہا ہے وہ باضابطہ، بائی دا وے اگر کسی ٹرک آرٹ والے کو دے دیں تو اس کے پیچھے لکھا گا میں تیرے لیے چاند توڑ لاؤں گا اور وہ اس کو بھیج دے گا. بالکل بیچ بھی دے گا، ایسا کیا چاند لے کے آنا. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور شروع میں جب ابتدائیہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو موسم کا ہلکا سا ہم نے تھوڑا بہت حال چال آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی. تو موسم ملک بھر میں ایسا ہے جو کہ حیران کن ہے، کیونکہ مئی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور گرمی دور دور تک ہمیں کے پی بلوچستان میں دکھائی نہیں دے رہی ہے. پنجاب میں بھی بڑی بارشیں ہو رہی ہیں. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے. جو نیا اسپیل آیا ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب برف باری بھی ہو رہی ہے جو کہ بڑی حیران کن ہے. اور اس سے ظاہر ہے لوگوں کی جو زندگی ہے، جو ایک طرح کی لوگ ویٹ کرتے ہیں سم ٹائمز نا کہ بھائی یہ ونٹر سیزن ختم ہوگا، اسپرنگ سیزن، پھر سمر سیزن، لیکن ونٹر کا سیزن تو ختم ہی نہیں ہو رہا. اور نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے ساتھ نئی مصیبتیں، نئی پریشانیاں لے کے آ رہا ہے. اگر صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں اور صرف ان 2 دنوں میں مختلف حادثات ہوئے ہیں، 10 افراد کی جان جا چکی ہے. کوہستانی پٹی پہ شارع کراکرم جو ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 2 مقامات پر بند ہوئی. اب یہ ہماری دست بدست ان تمام تر افراد سے اس پلیٹ فارم سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ سیاحت کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں وہ پلیز پرائر انفارمیشن لیں اور جہاں وہ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کسی طریقے سے کانٹیکٹ بنائیں اور وہاں پوچھ لیں کہ کیا آنا وہاں پہ سیف ہے یا نہیں. اور ورنہ ہم تو اپڈیٹس آپ کو دیتے ہی رہتے ہیں. تو بہت سے لوگ ان دنوں گلگت بلتستان کا یا خیبر پختونخوا کا رخ جو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ مناظر بھی ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں. راستے بند ہونے میں آپ کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں یہ کتنی فورس سے یہ پتھر آتے ہیں اور یہ ٹنل کے بالکل سامنے چیز ہو رہی ہے. روڈز سلپری ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصہ کوئی جگہ پتھر آپ کی گاڑی پہ بھی آ کے گر سکتے ہیں. یہ پتھر آپ کی گاڑی پر بھی آ کر گر سکتے ہیں. تو جہاں بھی آپ نے جانا ہے، کوئی ٹرپ آپ پلان کر رہے ہیں، پہلے سے اس کے بارے میں انفارمیشن رکھیں. کوشش کریں جو اس سے ریلیٹڈ نمبرز ہیں ان سے رابطہ کریں اور جو اگر آپ کے وہاں پر جاننے والے ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آنا ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جب ہم مزید بات کر لیتے ہیں سوابی کی مردان، بنیر، 4 سدہ، یہاں پر بھی شدید بارش کے بعد ژالہ باری بھی جاری ہے. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے جو کہ ہم جو غیر معمولی بارشیں دیکھ رہے ہیں، بے موسمی بارشیں دیکھ رہے ہیں، فصل متاثر ہو رہی ہے. اور فصل ظاہر ہے پہلے بویا جاتا ہے، پھر اس کا ویٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ تیار ہوتی ہے، لیکن اگر وہ متاثر ہو جائے تو پھر پورا ایک نیا سائیکل آتا ہے اور پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو فوڈ اسکیرسٹی کا بھی اس سے خطرہ ہو جاتا ہے. پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کا علاقہ ہے، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، یہاں جم کر بادل برس رہے ہیں اور لوگ یہاں کے ویسے بڑا انجوائے کر رہے ہیں بارش کو. ایبسلیوٹلی. اچھا تو اب سچویشن یہ ہے کہ جو بالائی علاقے ہیں یہاں پہ حیران کر دینے والا موسم اپریل میں لگ رہا ہے، دسمبر ہے اور غیر معمولی بارشیں ہیں، برف باری ہے، یہ تمام تر معاملات جو چل رہے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو گلگت کا حوالہ دیا تھا تو منظر چیک کریں، یہ لگ رہا ہے دسمبر کا مہینہ دس از نیلم آزاد کشمیر. اور چاہے یہ ہو یا پھر گلگت سے اوپر استور، چلاس، دیامر، کل بڑی بارش تھی. ون آف مائی ریلیٹیوز وہ پھنس گئے وہاں پہ. ژالہ باری نہیں کہیں گے، برف باری. جی ان کو بڑا سمجھایا کہ آپ نہ جائیں فی الحال، لیکن انہوں نے کہا نہیں جب نے جانا تو وہ اب چلاس پہ پھنسے ہوئے ہیں اور بہت سارے سیاح جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو خیر اب اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آگے آنے والے کتنے دنوں تک یہ تمام تر معاملات جاری رہیں گے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. گڈ مارننگ سرفراز صاحب، السلام علیکم. تو بتائیے سر کہ یہ اپریل کا مہینہ اور یہ اختتام پہ ہے، بالائی علاقوں میں برف باری اختتام پہ نہیں ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں میدانی علاقوں میں، تبدیلی ہے موسم کی یا کیا معاملات ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. دیکھیے تبدیلی تو ہے، ظاہر ہے کہ بڑا ان یوزول ویدر ہے کہ اپریل تو عموماً گرم مہینہ ہوا کرتا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا ون آف دا ڈرائیسٹ منتھ، بہت کم بارشیں ہوا کرتی ہیں اپریل میں، خاص کر پاکستان کے شمالی علاقوں کو چھوڑ کر نیچے جو علاقے ساؤتھ میں ہیں، سینٹر میں یا ساؤتھ میں. تو اس دفعہ تو ایسا بیٹھ گیا ہے اپریل کے، میرے خیال میں آج اس کا ڈیٹا ہم فائنل کریں گے پورے منتھ کا. تو مے بی کہ یہ یعنی ویٹسٹ ایور اپریل ہو جائے پاکستان کی ہسٹری میں.
یعنی کوئی 170%، 160، 170% معمول سے زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں اپریل کے مہینے میں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو شمالی علاقہ جاتا ہے، جو اونچے پہاڑوں پر برف باری تک باقاعدہ ہو چکی ہے. ظاہر ہے کہ جب مسلسل بارش ہونے سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گئے ہیں، دن کے بھی رات کے بھی، تو اس کے نتیجے میں مطلب ایٹماسفیئر اتنی کول ہو گئی ہے کہ وہ جو پریسپیٹیشن آ رہی ہے وہ مطلب جمی ہوئی پریسپیٹیشن سنو فال کی صورت میں آ رہی ہے. اس مہینے میں عموماً نہیں ہوتا. تو مطلب نیچرلی یہ ایک طرح سے اس کو آپ کلائمیٹ چینج سے لنک کر سکتے ہیں، اور بہت انیوژل ہے، یعنی غیر معمولی اپریل اس دفعہ میں دیکھنے کو ملا ہے. بڑی تیزی سے کلائمیٹ چینج کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا، اس وقت پنجاب میں گندم کی کٹائی کا سیزن ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسان دوسرے مسائل کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں. اب جو بارشوں کا اسپیل پنجاب میں جاری ہے اس نے مشکلات نئی کھڑی کر دی ہیں. تو یہ کب تک رکنے کا سلسلہ بن سکتا ہے بارشوں کا، یا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید بارشیں ہوں گی؟ دیکھیں لکیلی جو ہیوی اسپیل چل رہا تھا، اس میں آج سے یعنی گزشتہ شب سے ایک طرح سے کمی آ گئی ہے. اب اتنی شدت کا نہیں ہے. آج ہو سکتا ہے اکا دکا جگہوں پہ وہی کے پی کے جو علاقے ہیں، جو ایکسفاٹا کا ایریا ہے، اور شمالی پنجاب کے علاقے یعنی مری اور گلیات سائڈ جو ہے، وہاں پر ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے، یا شام میں یا کسی جگہ پر ماڈریٹ ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو بہت مسلسل کنٹینیوسلی اسپیل چل رہا تھا نا، 25 اپریل کے بعد مسلسل چل رہا تھا، 4-5 دن سے پچھلے بیشتر جگہوں پر مسلسل بارش ہو رہی تھی بغیر وقفے کی، وہ اسپیل کافی حد تک سبسائڈ ہو گیا ہے. اب 2 دن پہلی اور دوسری مئی کے جو پہلے 2 دن ہوں گے، یہ تو نسبتاً ڈرائی ویدر رہے گا پورے ملک میں، سوائے اکا دکا جگہوں کے شمالی علاقوں کے. تو پھر 3 مئی سے ایک اور ہلکا سا اسپیل ہے جو شمالی بلوچستان اور پھر کے پی اور پھر شمالی پنجاب ان علاقوں میں 3 اور 4 کو اس طرح سے دوبارہ سے بارش متوقع ہوگی، لیکن اتنا ہیوی نہیں ہے کہ جتنا یہ ہیویئر اسپیل گزرا ہے. تو اس کے بعد پھر ڈرائی ویدر ہے. ہوپ فلی کہ مڈ آف مئی تک کوئی ایسا بہت سگنیفیکنٹ اسپیل نہیں ہوگا سوائے وہ 3-4 مئی کے. سردار صاحب، کیونکہ ہم یہ پیٹرن میں چینج دیکھ رہے ہیں موسم کا، تو کیا اس سال جب یہ بارشیں وغیرہ ہو جائیں گی ساری ختم، کیا ہم اس سال کوئی ہیٹ ویو بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ویدر میں انٹینسٹی آتی جا رہی ہے، بارشیں پہلے سے زیادہ، برف باری بے موسمی، تو کیا گرمی کے حوالے سے بھی یہ سال جو ہے وہ ایسا رہنے والا ہے؟ دیکھیے ویسے تو گرمی کے 1.5 مہینہ تقریباً جو ہے، یعنی وسط مارچ کے بعد میدانی علاقوں میں گرمی شروع ہو جایا کرتی تھی اور اپریل میں خاصی ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا بارش ہونے کا کہ گرمی اتنی نہیں پڑی ہے. لیکن اب مئی کے جو کہہ لیں آپ کے 6-7 مئی سے کے بعد ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائیں گے میدانی علاقوں میں، اور سندھ میں تو خاصی 46-48 تک جا سکتا ہے ٹیمپریچر. تو آگے ایک طرح سے ہیٹ ویو لائک سچویشن ہو سکتی ہے مئی 10 مئی کے بعد بالخصوص، کیونکہ آگے مسلسل ڈرائی ویدر ہے اپ ٹو مڈ آف مئی آپ کہہ لیں، یا کوئی 17-18 مئی تک. ایکسیپشنل یہاں پہ کیس ہے، یہاں تو کوئی بارش نہیں، کوئی ویدر نہیں، جو 2 دن سے گرمی پڑ رہی ہے کراچی میں، کیا ہم مزید گرمی ایکسپیکٹ کریں؟ بالکل، یہ 2 دن مزید رہے گی، 2 یا 3 دن گرمی کراچی میں پتہ ہے آپ کو کہ ونڈ جیسے ہی چینج ہوتی ہے، یعنی جنوب مغربی ہوائیں جو سمندری ہوائیں ہیں وہ جب ایک طرح سے بلاک ہو جاتی ہیں. اب اپر ایئر میں پورا جو ساؤتھ پاکستان ہے اس کے اوپر اپر ایٹماسفیئر میں ہائی پریشر ایک طرح سے بنا ہوا ہے. یعنی جب ہائی پریشر بن جاتا ہے اپر ایٹماسفیئر میں تو وہ پھر سبسیڈنس کی وجہ سے ایئر وارم ہو جاتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے زمین پر. تو یہی چکر ہے کراچی میں، جو کل 39.5 ٹیمپریچر چلا گیا، آج بھی 40 تک جانے کا امکان ہے، اور اگلے 2 دن بھی 39-40 اسی رینج میں رہنے کا امکان ہے. تو 3 مئی کے بعد پھر سی بریز جب بحال ہوگی تو کراچی کا نارمل ٹیمپریچر اس پہ آ جائے گا. پھر آگے ہفتہ 10 دن تک ٹھیک رہے گا. ہفتہ 10 دن تو کچھ ریلیف رہے گا. تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب. موسم کا حال آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے، سو ذرا احتیاط کریں آپ لوگ، خاص طور پہ پنجاب کے بھی، بلوچستان میں رہنے والے اور سندھ میں رہنے والے، وہ یہ احتیاط کریں کہ ذرا دن میں آپ کو کام نہیں ہے تو گھر سے باہر نہ نکلیں. ایبسلیوٹلی. چلے ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. نکاح کیس سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت کے دوران خاور مانیکا نے سزا کے خلاف اپیلیں سننے والے سیشن جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. فاروق اعجاز سے بات کر لیتے ہیں. فاروق بتائیے کیا یہ سارا معاملہ؟ جی بالکل، دوران عدت نکاح کی سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کی ہے، اور خاور مانیکا جو کہ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے اپیلیں سننے والے جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا
کہ مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ہوگا, آپ یہ کیس کسی اور عدالت کو ٹرانسفر کر دیں. جج شاہ رخ ارجمند کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کیا کوئی ثبوت ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے کوئی ہمدردی دکھائی ہو. جج شاہ رخ ارجمند کا نے استفسار کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھ پر الزام کیا ہے. جج شاہ رخ ارجمند نے یہ بھی کہا کہ میرے 21 سال کے کیریئر میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مجھ پر اعتراض ہوا ہو. وکیل سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ شرمناک ہے اور عدالت پر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے. جج شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ کل میں نے بھی قبر میں جانا ہے اور آپ نے بھی, کرسی میرے لیے اہم نہیں ہے. خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا کہ میرے گھر میں بات ہو رہی ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہو سکتا. خاور مانیکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ زلفی بخاری ان کے گھر میں میسج کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی تقسیم ہو چکی ہے. جج شاہ رخ ارجمند کا یہ کہنا تھا کہ جب کوئی پارٹی کیس ہار کر نکلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جج نے پیسے لے لیے ہیں. ٹرائل کے دوران سلمان اکرم راجہ اور خاور مانیکا کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ سے یہ کہنا تھا کہ آپ بانی پی ٹی آئی کی گڈ بک میں نہیں بلکہ آپ خدا کے قہر میں آئیں گے. اس کے علاوہ زلفی بخاری کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی بیٹیوں کو فون کال کر رہے ہیں. جج شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ہے کہ جو پارٹی جیت کر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں دیر سے انصاف ملا, جبکہ جو پارٹی ہار کر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ رشوت لے کر فیصلہ کیا گیا. جج شاہ رخ ارجمند نے یہ کہا کہ کیس اس حد تک سن چکا ہوں کہ کیس اب کسی اور عدالت کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ہے. تاہم عدالت نے جو ہے جو خاور مانیکا کی درخواست تھی کسی اور جج کو کیس منتقل کرنے کے حوالے سے, اس پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاروق اعجاز ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے. اور یہ کیس جاری ہے اور نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت ہو رہی ہے. اور ٹرائل کے دوران بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ساری گفتگو ہوئی. خاور مانیکا کے حوالے سے آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو آگاہ کریں گے. اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہونا تھا, وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم کی وطن واپسی میں تاخیر ہے. اظہر فاروق سے مزید جان لیتے ہیں. اظہر بتائیے گا, وزیر اعظم کی تاخیر کی وجہ سے ملتوی ہوا؟ جی صدف, آج صبح 11 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس کال کیا گیا تھا. وزیر اعظم نے رات کو واپس آنا تھا لیکن وزیر اعظم کی واپسی میں تاخیر ہو گئی ہے. وزیر اعظم کی رات کے ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد سلمان بن شہزادہ سلمان کے ساتھ, جس کی وجہ سے یہ ملاقات تاخیر ہونے کی وجہ سے ان کی وطن واپسی میں بھی تاخیر ہوئی. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپس پہنچ رہے ہیں, اس لیے ان کی تاخیر وطن واپسی میں تاخیر کی وجہ سے وفاقی کابینہ کے اجلاس ہے جو آج 11 بجے ہونا تھا وہ ملتوی کیا گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آل رائٹ. اچھا, اب ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں ریلیز پہ بات کی, دا جیپ ریلی, ٹھیک ہے, اور کبھی ہب میں گڈانی کی سائڈ پہ, کبھی گوادر میں, چولستان میں, یہاں تو ہوتی ہیں, لیکن اب یہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہونے جا رہی ہے؟ شہر کے بیچوں بیچ, زندہ دلانے شہر. کس کی بات کر رہی ہیں؟ لاہور کی بات کر رہی ہیں. لاہور میں ہونے جا رہی ہے اس بار, اور جیپ ریلی کا یہاں انعقاد کروایا جا رہا ہے, یعنی کہ جو لاہوری ہیں وہ اس کو وٹنس کر سکیں گے اپنے شہر میں. اب کیا تیاریاں ہیں, اور ڈیزرٹ اور سمندر, اور یہاں تو ہم نے دیکھی, لیکن دریا راوی کے کنارے جب یہ ریلی ہوگی کیا منظر ہوگا ویسے, زبردست. تو اب اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری صحت پنجاب راجہ جہانگیر انور صاحب. راجہ صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو, اور ایڈوانس میں آپ کو مبارکباد, کیا بڑا زبردست ایونٹ کرانے جا رہے ہیں. تو ویسے تو ریگستانوں میں ہم نے سنی ہے, سرفرنگا سے گوادر, ہب گڈانی یا جو ہے چولستان, یہاں پہ کیسے خیال آیا آپ کو لاہور میں کرانے کا؟ تھینک یو ویری مچ فیسنیٹ صدف. واقعی آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا اس کے لیے. یہ میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ 20 سال سے ٹورزم پنجاب کا یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو ابھی ہمارے پاس, وی آر سارٹ آف پائنیئرز ان پاکستان ہولڈنگ آف سچ ریلیز. جی آپ نے جیسے بالکل ٹھیک فرمایا کہ چولستان کی 19 سال سے ہم ریلی کروا رہے ہیں, جو ڈیزرٹ میں ہے, ہمارے پنجاب میں تھل میں ہوتی ہے, دیگر جگہوں پہ. اور آپ نے بڑا صحیح رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ پہلی دفعہ ہم اس کو اربن سینٹر میں لا رہے ہیں, اور وہ بھی لاہور میں. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب جو ہے 5 دریاؤں کی زمین ہے, اور انفارچونیٹلی 2 دریا ہمارے بالکل خشک ہیں, چونکہ ارسا کی وجہ سے جو ڈویژن ہوئی تھی پانی کی, تو اس میں راوی اور ستلج میں پانی بالکل نہیں آتا. تو وہ ہم پہلی دفعہ ہم نے سوچا کہ 35 کلومیٹر لمبا ٹریک بنایا ہے ہم نے راوی میں, راوی کے ریور بیڈ میں. اچھا. اور اس میں تقریباً 250 کے قریب پارٹیسپینٹس ہوں گے, اور اس میں ملٹیپل کیٹیگریز ہیں جس میں مڈ بائکس, جیپس, ٹرکس,
اور یہ بے شمار اس طرح کی چیزیں پہلی دفعہ لاہور کے لوگوں کے لیے ہوں گی، کیونکہ ادروائز یہ بڑے ریموٹ ایریاز میں ہوتی تھی، اوے فرام اربن سینٹرز، ڈیزرٹس میں اور دور کی جگہوں پہ، لیکن پہلی دفعہ یہ شہر کے اندر لا رہے ہیں. اور ہمارا آگے پلان یہ بھی ہے کہ باقی دریاؤں میں بھی کیا جائے، کیونکہ ونٹرز میں ہمارے جو ریورز ہیں وہ تقریباً پانی کا فلو اس میں نہیں ہوتا. تو ہمارا اگلا پلان یہ بھی ہے کہ ہمارا چناب، جہلم، ستلج، انڈس یہاں پہ بھی لے کے جایا جائے. اچھا، تو ذرا آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمیں سینیریو بتایا کہ ریور بیڈ پہ یہ پورا ٹریک ہوگا، تو کن کن علاقوں سے ہوتا ہوا جائے گا اور کہاں کیا لوگ اس کو باقاعدہ دیکھ سکیں گے؟ کیا سارا سیٹ اپ ہے، ذرا یہ بتائیے گا. جی صدف، اس میں ایسے ہے کہ لاہور کے بالکل ایڈجسٹنٹ جو اس کا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے شیخو پورہ ڈسٹرکٹ، لاہور اور شیخو پورہ دونوں اضلاع جو ہیں اس کے اندر آئیں گے جی. کیونکہ راوی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاؤن سٹریم جو ہے نا لاہور کے بعد راوی میں شیخو پورہ میں داخل ہوتا ہے جی. تو اس وقت جو ہے ہمارا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے لاہور میں ہوگا اور پورا ایک لوپ کمپلیٹ کرے گا جو شیخو پورہ کی حدود سے ہوتا ہوا واپس لاہور میں آئے گا. اور اس کے لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً جو جن کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کا، کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں سے ہوتا ہوا گزرے گا، تو جہاں جہاں سائٹ جو ہے تھوڑی سیف ہوگی ٹو ایکچولی، کیونکہ بڑی ہائی سپیڈ یہ جیپس ہوتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیپ رائڈرز جو ہیں وہ بڑی اس کو تیزی سے چلاتے ہیں، تو کوئی لوگوں کو بھی تھوڑا سا ڈسٹنس پہ رکھ کے دکھایا جائے. تو ہم نے کوئی تقریباً 10,000 لوگوں کا انتظام کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہماری جو اس کے علاوہ جو ملٹیپل سروسز ہوں گی، ریسکیو، میڈیکل ریسکیو سروسز، ہماری انتظامیہ، پولیس، وہ سارے لوگ موجود ہوں گے. اچھا راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو ریسرز ہیں وہ کتنا حصہ لیں گے اور ریسرز کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز ریتیلی زمین پہ چلانا، گریول پہ چلانا، پہاڑوں پہ چلانا، یہ سب تو ریسرچ نے کیا ہے. یہ ایک ریور بیڈ کتنا ڈفرینٹ ٹیرین ہو سکتا ہے ان ریلیز کے لیے؟ فیصل، بڑا صحیح سوال کیا آپ نے. یہ بالکل ڈفرینٹ ٹیرین ہے جی ایز کمپیئر ٹو ڈیزرٹ، کیونکہ وہاں پہ وہ بالکل سینڈ ڈیونز ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ اس کی اس لیے ہمارے کچھ ریسر نے آ کے یہاں پہ پریکٹس بھی کی ہے جی پچھلے 2-4 روز میں. یہ ٹرین میں ہماری مڈ ہوگی، کو تھوڑا بہت اس میں 2 to 3 فیٹ پانی بھی کئی جگہوں پہ موجود ہے، اور اس جگہوں پہ جو بالکل ان ایون ٹرین ہے اور اس میں سینڈ بھی ہے، اس میں مڈ بھی ہے، اس میں ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی رستے میں جی. اس کے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اٹ وڈ بی ویری ویری انٹرٹیننگ، فن اور ایکسائٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ اس میں. انشاءاللہ بالکل. تھینک یو سو مچ راجہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کو. یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا ایکسپیرینس ہوگا، یقیناً دیکھنے والے بھی اسے کافی انجوائے کریں گے، کیونکہ ہم نے ریگستانوں میں تو سنا ہے، شہر کے بیچم بیچ ریلی کا ہونا اور جس طرح وہ جیپ دوڑتی ہیں، سو یہ دیکھنے والا آپ نے بہت اچھا کر لیا، یہ سوال کر لیا کہ لوگوں کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ دیگر ریلیز میں لوگ اسٹارٹ پوائنٹ پہ اور اینڈ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، ان کو ٹریک پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ٹریک پہ جا کے دیکھنا چاہیے. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. 10 بج گئے ہیں، ہمارا شو جاری ہے، اور جیسا کہ آپ کو ہم ہمیشہ سے یاد دلا دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارا شو اگر مس کر دیا ہے کسی بھی وجہ سے، ویسے تو آپ نہیں کرتے ہمیں معلوم ہے، تو آپ شام 4 بجے ہمارے شو کو ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایکس ایپ پر ہیں باخبر سویرا، فیس بک پر ہیں ہم باخبر سویرا، اور ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی آپ ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے تو آپ لائیو شو دیکھتے ہی ہیں، جس کا فیڈ بیک ہمیں آتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور کیونکہ فیڈ بیک میں آپ ہم سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ سیاست پہ گفتگو کی جائے، بلکہ جو عام آدمی سے جڑا جو مسئلہ ہے، آلدو کہ سیاست بھی عام آدمی سے جڑا ہی مسئلہ ہے، لیکن صحت کے معاملات ہو گئے اور اس طرح کی دیگر چیز ہو گئی، اس پہ ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی سے جڑا ایک معاملہ، اور وہ یہ کہ پوری دنیا میں یہ چیز تقریباً کیا ختم ہو چکی ہے، اور پاکستان ان اکا دکا ممالک میں ہے کہ جہاں پہ یہ وائرس ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ نیگلیجنس ہے ہمارے اپنے لوگوں کی. اور ہم بات کر رہے ہیں پولیو وائرس کی. پولیو وائرس کے لیے اب اس کے انسداد کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہر سال، بلکہ ہر کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد نئی مہم شروع کی جاتی ہے. تو ایک بار پھر سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے انسداد پولیو مہم کی ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے. سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی، چاروں صوبوں کے جو 73 تقریباً پورے اضلاع ہیں مکمل ہوں گے. یہاں پر باقاعدہ پروگرام کو جاری رکھا جائے گا.
40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی 4.5 لاکھ سے زائد بچوں کو یہ ویکسین پلائی جائے گی۔ اسلام آباد کی میں بات کر رہی ہوں۔ دوسرے مرحلے میں 2 سے 6 مئی تک KP میں ہوگا، اور اس کے بعد وزارت صحت کی جانب سے عوام سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ اس مہم کے دوران وزارت صحت کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے لیے بہت ساری کیمپین یہ بھی ہوئی ہے، میڈیا اویئرنیس بھی بہت ساری ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہم شروع ہوتی ہے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے پولو ورکرز دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، لیکن لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ خاص طور پہ یہ جتنے بھی ہمارے پولیو ورکرز ہیں جن میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جب یہ آپ کے گھروں پہ آئیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ریسپیکٹفلی پیش آئیں، روڈلی پیش نہ آئیں، کیونکہ کون کہاں سے آ رہا ہے یہ اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی میری اور آپ کی طرح ہم لوگ ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے آ رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جو ٹیمز یہ آئیں ان کے ساتھ تعاون کریں، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ آپ کے بچے عمر بھر کی معذوری سے بچ سکے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پولیو ایک لا علاج مرض ہے اور والدین کی ذرا سی کوتاہی جو ہے وہ بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذور کر سکتے ہیں۔ چلیں تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سوشل سیکرٹری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سندھ اور فوکل پرسن یونیسیف ڈاکٹرز شہوار ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہوار ہمارے ساتھ وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے اہم ایشو ہم دیکھتے ہیں پولیو مہم کا آغاز ہوتا ہے، ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے، 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائیں گی۔ کیا یہ جو ٹارگٹ ہم سیٹ کرتے ہیں یہ اچیو ہو پاتا ہے اور کتنے فیصد ہو پاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب پولیو ویکسین جب بھی آتی ہے تو ابھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا جو ریفیوزل ہے، اگر ہم دیکھا جائے جو بچے پیرنٹس جو ویکسین لے لیتے ہیں وہ آلموسٹ مور دین 60% ہے، جو کہ خوش آئین بات ہے۔ شروع میں ہمارا یہ ٹارگٹ بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے ریفیوزل ریٹ بھی ہے جو مور دین 30% ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جب ہم نے ابھی سرویلنس کرائی تو ہمارے کراچی کے 64 ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جو ہمارا ماحولیاتی سیمپل ہے اس کے اندر پولیو وائرس ڈیٹیکٹ ہو، 64 سیمپلس۔ اور جو ریفیوزل دیکھا گیا ہے وہ مینلی کراچی اینڈ KPK میں دیکھا گیا ہے، اور اس میں بھی حیرت یہ ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو ریفیوزل ہے وہ زیادہ تر ہمارے پوش ایریاز سے ہے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے یوزلی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ویکسین نہیں کراتے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روٹین ویکسینیشن پراپرلی کرا رہے ہیں تو جو ہے وہ فردر ڈوزز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بات انڈورس کرتے ہیں ہمیشہ کہ اگر بچہ جو بھی ہے جس کی روٹین امیونائزیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں یوزلی 4 to 5 ڈوزز پولیو کے ملتی ہیں، لیکن ایک بچے کو پولیو سے بچا رہنے کے لیے جو ہے وہ کم سے کم منیمم جو ہے وہ 10 سے 15 ڈوزز چاہیے۔ تو جب بھی کوئی بھی کیمپین آتی ہے تو ایز اے پیرنٹ جو ہے وہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ورکر ٹیمز آ رہی ہیں آپ ان سے پلوا لیجیے، اب تو اسکولز میں کیمپین سے اسٹارٹ ہو گیا، آپ اسکولز میں پلوا لیجیے، ہاسپٹلس میں بوتھ لگتے ہیں وہاں سے پلوا لیجیے، کسی بھی جگہ سے بچے کو پولیو کے ڈراپس ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 2 ڈراپ ہر بچے کو 5 سال سے پہلے اگر آپ دے دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لائف ٹائم جو اس کو پیرالسس ہے، جو زندگی بھر کی معذوری ہے جسمانی، اس سے وہ بچہ بچ سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر درود شہوار یہ بتائیے کہ جیسے اچھا میرے لیے بہت ہی امیزنگ بات ہے، یہ ہمارے لیے بھی بہت امیزنگ تھا جب ہمیں پتہ چلا۔ اچھا ہم یہ پرسیو کرتے ہیں کہ کیونکہ کراچی میں جو سب اربز میں جو کیا ہیں اس طرح کی بستیاں کچی آبادیاں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ریزنٹمنٹ آتی ہو، بٹ یہ تو ہمارے لیے مطلب نئی خبر ہے، وہاں پہ ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو ایریاز ہیں کیونکہ ابھی جو کراچی میں 2023 جو ابھی گزرا ہے اس میں انفارچونیٹلی 6 کیسز تھے، جس میں سے 2 کیسز ہمارے کراچی ایسٹ سے نکلے ہیں، تو جو جب سیمپل نکلتا ہے تو پھر ہماری پوری سرویلنس ہوتی ہے کہ پورا ایک ٹیم ہوتی ہے جو دیکھتے ہے کہ سیمپلس کہاں کہاں بھیجیں، کیونکہ ایکچولی جب ہم بات کرتے ہیں پولیو کی اسپریڈ کیسے ہوتا ہے تو وہ ہمارا واٹر سیوریج سسٹم ہے جس سے ہوتا ہے۔ یوزلی ہمارے آپ کو پتہ ہے ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارا سیوریج سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے، تو جو بچہ جس کے اندر پولیو وائرس کی ڈوزز پراپر نہیں گئی ہیں، اگر اس کو کنٹامینیٹڈ واٹر یا وہ سیوریج واٹر جہاں سے اگر آ رہا ہے اور واٹر کنٹامینیٹڈ اس کو ملتا ہے تو ایکچولی یہ وائرس پھیلتا ہے گٹ کے ذریعے۔ تو اگر بچے کی امیونٹی پراپر نہیں ہے یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے جو 4 سے 5 ڈوزز دیے وہ سفیشینٹ ہے، دے آر ناٹ سفیشینٹ، بچے کو منیمم اینٹی باڈیز، کیونکہ ایکچولی جب آپ ویکسین دیتے ہیں فرسٹ ڈوز ملتی ہے، سیکنڈ ڈوز ملتی ہے،
تو اینٹی باڈیز بنتی ہیں. پہلی دفعہ میں 60%, پھر وہ بوسٹ ہو کے 80%. اب اس 80% کو مینٹین کرنا ہے. بہت سے پیرنٹس آپ لوگ دیکھیں گے, جیسے آپ لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں ریزسٹنس کیا آتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار آپ لوگ یہ کیمپین کیوں کراتے ہیں اور کچھ مخصوص ایریا میں. تو ہم لوگوں کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ جس ایریا میں ہماری پوری سرویلنس ٹیم ہوتی ہے, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ سیمپل زیادہ ہیں یا جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وائرل لوڈ زیادہ ہے, وہاں پہ ہم یہ ماپنگ اسکیم ہوتی ہے جس کے ذریعے ویکسین بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ ان کی اینٹی باڈیز بنے. کیونکہ دیکھیں 64 ایریاز میں سیمپل ہونے کا مطلب ہے کہ اچھا خاصا سیمپل ہے. لیکن اس کو بریک ڈاؤن کیسے کریں کہ ایک 5 سال تک کی عمر کے بچے کو کتنی بار پولیو کے قطرے پینے چاہیے؟ لیکن جب بھی کیمپین آئے گی اپنے ہر بار پلانا, کیونکہ دیکھیں یوزلی کیمپینز جو ہوتی ہیں وہ 3 منتھلی کوارٹرلی یا 6 منتھلی ہم کروا رہے ہوتے ہیں. اور جن ایریاز میں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے وائرس ڈیٹیکٹ ہوئے تو اس ایریا میں ہم سب لیول پر بھی جو ہے وہ ویکسین کی کیمپین کراتے ہیں. دیکھیں جس ایریا میں بھی اگر لگے گا وائرل لوڈ ہے تو اس کا مطلب وہاں کے بچوں کی امیونٹی اچھی نہیں ہے. یعنی کہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم نے ایک دفعہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا لیے تو دے آر سیف. ایون آپ کو یہ بھی حالت ہوگی کہ اڈلٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کیریئر ہوتے ہیں. ہم کہیں بھی جاتے ہیں, انفارچونیٹلی صرف پاکستان اور افغانستان آر دا 2 کنٹریز جہاں پہ ابھی تک یہ وائرل جو ہے وہ موجود ہے. اور اب ہم کہیں پہ بھی ٹریول کرتے ہیں تو اڈلٹ کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو پولیو وائرس کارڈ کم, کیونکہ ہم کیریئر اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ہم وہ وائرس لے کر جائیں کہیں جا کے ہم ایکسکریٹ کریں دوسرے ملک میں پھیل سکتے ہیں. تو یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم اگر یہ اپنا فریضہ صحیح سے انجام دیں گے, اگر ہر بچے کو الحمدللہ اب تک ابھی جنوری سے لے کے اپریل تک ہمارے پاس کوئی بھی کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہو لیکن سیمپل موجود ہے. اچھا ڈاکٹر دروش ابار, ایک چیز ہے صدف نے بھی کہا کہ جی وہ کتنی بار پلانا چاہیے. اب اس میں والدین کہتے ہیں بھائی یہ بچہ اسکول بھی جا رہا ہے وہاں بھی پی رہا ہے, یہ گھر میں بھی ٹیمز آ رہی ہیں وہ بھی پلا رہی ہیں, تو ان کے ذہن میں شاید یہ بات تو نہیں آتی کہ زیادہ اوور ڈوز سے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے؟ اس ویکسین کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. دیکھیں جب ہم انجیکٹیبل ویکسین ہوتی ہے تو ایک سائٹ آف ویکسین پہ پین ہو سکتا ہے, انجیکشن لگنے سے فیور آ سکتا ہے. پولیو واحد ویکسین ہے جو بالکل سیف ہے. جیسے بھی آپ نے کہا بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں ابھی تو اس کے 1 ہفتے پہلے ویکسین ہوئی تھی, کیا ہم کیمپین میں ویکسین پلائیں؟ بالکل پلوانی ہے. دیکھیں جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ روٹین میں ہوگی, جو اس کی جو بھی ویکسینس کے ٹائم ہے جو بھی ڈیٹ ہے اس پہ. لیکن جب آپ کی کیمپین آتی ہے تو وہ ایک ایکسٹرا ڈوز ہوتی ہے جو بوسٹر ڈوز ہوتی ہے, جو آپ کے بچے کو ایکسٹرا اینٹی باڈیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر اس بچے نے اب جب بھی کیمپین آتی ہے تو ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں, چاہے ہاسپٹلس میں ہوں چاہے اسکولس میں ہوں چاہے گھر پر بھی آ کے انڈور کر رہے ہوں, تو وہ آپ کو ایک اسپیسیفک مارکرز یوز کرتے ہیں, پرماننٹ مارکر, اور وہ جتنی ڈیوریشن ہوتی ہے 4 to 5 days تک وہ اس میں لگا رہتا ہے. تو اگر اس نے اسکول میں پی لی ہے یا کہیں پہ بھی پئیں گے تو پہلے آ کے ٹیم ورکر, جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے پلوا لیا, تو ورکر ٹیم کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ہم آپ نشان دکھا دیجیے. یہاں پہ بہت سے پیرنٹس یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نشان لگوا لیتے ہیں اور ویکسین نہیں پلوا رہے ہوتے. تو پھر یہی میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے, اگر آپ اپنے بچے کو ویکسین نہیں پلائیں گے تو وہی زیادہ رسک پر ہوگا. بچے کے ساتھ ظلم ہے, بیکاز وہ اپنی زندگی کے ڈیسیجن اس اسٹیج پہ خود نہیں لے سکتا. ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم اتنے عرصے سے, اگر میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں, لیٹس سے 5 ایئرس کی 5 ایئرس کی, تو کیا کچھ فرق آیا ہے لوگوں کی اس اپروچ میں کہ وہ تھوڑا کوآپریٹ کرنے لگے ایز کمپیئر ٹو 5 ایئرس اگو؟ بالکل. اب ہمارا جو یہ بات ہے ایکسیپٹنس اسٹیج جو ہے وہ 60+ جو ہو گیا, وہ اسی وجہ سے کہ ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم, جو ہمارے ورکرز جو انڈور جاتے ہیں, جو ورکرز جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہوتی وہاں ورکرز کے ساتھ ہماری ڈاکٹرس ٹیم جو ہے پیڈیاٹرک ایسوسیشن کی وہ جاتی ہے, یونیسیف کے لوگ ہوتے ہیں, سندھ حکومت ہمارے ساتھ مل کے کر رہی ہوتی ہے. خوش آئند بات یہ ہے کہ لوگ اب اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ میتھس ہیں ڈیفینیٹلی وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑتا ہے, کچھ پیرنٹس اس میں مان جاتے ہیں کچھ نہیں مانتے. لیکن یہ ہے کہ اب خوش آئند بات یہ ہے کہ لوگ پلا رہے ہیں, لیکن کچھ اکثر ریزسٹنس ڈیفینیٹلی. کیا ہوتا ہے اس چیز کو لے کے لوگوں میں؟ دیکھیں پولیو کے 2 بہت کامن مس ہمیشہ سے چلتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی فرٹیلیٹی کو جو ہے وہ انہانس نہیں کرتی ہے, انفرٹیلیٹی کا ایک ہے. تو میں سب کو یہی کہتی ہوں اگر انفرٹیلیٹی ریکھا دیکھا جائے تو پاکستان میں فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے ہمارا؟ اتنے سالوں سے ہماری پولیو کیمپین چلی, کیا فرٹیلیٹی ریٹ میں ڈکریز آیا ہے؟ انکریز ہی ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو ایک اسٹرانگ مت جو تھا یہ اس کا خود ہی جواب ہے. اب اگلے پچھلے 10 سال میں بھی اگر ہم چلے جائیں تو جو ہماری کیمپینس چل رہی ہیں اس سے فرٹیلیٹی پہ تو کوئی ناز نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ڈوز دینے سے کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا, تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ بھی آپ کے سامنے کہ اتنے بچوں کو جن کو مل رہی ہے ان کی اینٹی باڈیز اسٹرانگ ہوں گی. کیونکہ دیکھیں اگر 5 سال سے پہلے کسی بھی بچے کو معذوری ہو گئی تو وہ جسمانی معذوری زندگی بھر کی ہے. اچھا ڈاکٹر دروش, اور ایک آخری چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی لیکن یہ کہ ہم جو ہے وہ جب تک ڈنڈا ہمارے سر پہ نہیں ہوتا من حیث القوم ہم چیزوں کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. کووڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ پھر آخر میں ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑا. ہم نے جتنی پولیو کیمپین چلائی ہیں اور بڑی اس کو ملک گیر اس کو رکھا ہے, اسکولز میں بھی اب لے گئے ہیں اور مختلف موبائل یونٹس بھی جو ہے وہ بھی اب کام کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ایٹ اینی مومنٹ جا کے
آپ لوگوں کو ایسی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی, جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جبری یا فورسفل, بٹ کوئی ایسی امپلیمنٹیشن لازمی کرنی پڑے گی کہ جس میں کمپلسری یہ چیز ہو جائے, بیکاز ہم تو نہیں کرنے جا رہے اپنی منشا سے. 64 علاقوں میں اگر سیمپل آ جائے تو اٹس اے ہیوج تھنگ. اس میں دیکھیں ایکچولی یہ کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی, تو جیسے ہماری جو گورنمنٹ اداروں پہ جہاں پہ PPI ویکسینز لگتے ہیں, وہاں پہ پیرنٹس کو ایک ہر دفعہ ویکسین لگانے پہ ان کو کچھ سم منی دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہوئی ہے, ان کو موبائل لوڈ دیا جاتا ہے. اس طرح کے ٹوکنس ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. دوسرے اب اسکولس کے لیول پہ کمپلسری کر دے گا کہ ویکسینیشن کارڈ جو ہیں وہ ہونے چاہیے, پراپر ویکسینیشن کارڈ ہوتے ہیں. جو ہمارے جتنے بھی اسکولز ہیں ان کے اندر کمپلسری کیا ہے کہ ایٹ ٹائم آف ایڈمیشن دے شوڈ ہیو دا ویکسینیشن کارڈ, جس کے اندر ایٹ لیسٹ جو کمپلسری ویکسینز ہیں وہ بچوں کو دیا جائے. آگے ڈیفینیٹلی ریزسٹینس بڑھتی ہے یا سیمپلز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے پھر لائحہ مزید جو ہے وہ ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر درہ شہوار ہمارے ساتھ تھیں, بہت شکریہ آپ کا. یہ انفارمیشن آپ تک ہم اس لیے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو یہ متس ہیں, جو آپ باتیں سوچ رہے ہیں, یہ بہت غلط ہیں, اور اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, وہ زندگی بھر معذوری کا شکار ہو جائیں گے. اور وہی بات کہ اویئرنیس, نالج رکھنا ضروری ہے. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خدشہ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, آپ کے جو ٹرسٹ جن پہ آپ کرتے ہیں ان ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ یقیناً آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے. ہمارے ملک میں صدف یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چیز مہنگی ملتی ہے ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں, جو چیز فری ملتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے, اس پہ ہم شک کرتے ہیں. بس جائیں تو جائیں کہاں پھر. تو ایسا نہ کریں یہ, اور اٹس ناٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ یور آنے والی نسل. یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے. آپ تو بڑے ہو چکے ہیں, اور آپ تو اگر ہیلدیلی بڑے ہو چکے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں اور اپنے بچوں کی فکر کریں, کیونکہ جو اس کی ٹیگ لائن ہے کہ جو ہے نا وہ فیصلہ آج کرنا ہے, اگر بچے کو کل چلنا ہے, تو پلیز فار گاڈ سیک فیصلہ کریں, اپنے بچوں کے لیے زندگی آسان کریں. ہم لوگ تھوڑا سا نا مزاج بھی ایسا ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی چیز بہت ہی خراب ہو جائے یا کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے, کچھ بیماری ایسی ہو جائے, پھر ہم جا کے ڈاکٹر سے جا کے کنسلٹ کرتے ہیں. آپ ریگولر چیک اپ بھی کراتے ہیں نا, یہ ایک ویسے ہی جنرلی میسج ہے تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ آج کل ڈائبٹیز اور دیگر ایسے ایشوز ہیں جن کے بارے میں انیشیلی کچھ پتہ نہیں چلتا. اچھا صدف, شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی وہ احتجاج کا موسم ہے, سیاسی احتجاج تو چل رہا ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سے احتجاج چل رہے ہیں ملک میں؟ کسان بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کل پرسوں غالباً ہم گفتگو کر رہے تھے, کسان اتحاد کے جو رہنما تھے کل ہی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت سے بات ہو گئی ہے, لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ بات چیت کے کچھ ثمرات ہوئے ہیں کہ نہیں, کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جی سرکاری نرخ پر خریداری میں مسلسل تاخیر ہے, اور کسان یہ کہتے ہیں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. پنجاب صوبے کے مختلف شہروں میں جاری کسانوں کا جو احتجاج ہے, ظاہر سی بات ہے جب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ شدت اختیار کرے گا. لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اور پولیس کیا کرے, پولیس ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, کچھ کو تو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. جنوبی جو کسان ہیں, جنوبی پنجاب سے تعلق ہے, اور گزشتہ روز کاشتکاروں نے پنجاب اسمبلی کے باہر بھی دھرنا دیا, اور پھر ہوا یہ کہ وہاں بھی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا. اب ایسے میں جو کاشتکار فاؤنڈیشن پنجاب کے صدر ممتاز دولتانہ, کسان بورڈ کے صدر میاں عبدالرشید کو حراست میں لے لیا گیا, اور اب اس صورت میں جو ہے دھرنا جو ہے مزید دھرنا اور مزید جو ہے احتجاج کی بھی بات جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے. کسانوں نے جو ہے گرفتاریاں اگر نہ روکی گئی تو اس صورت میں یہ بات کی. اب اس میں ظاہر سی بات ہے جب یہ چیز ہو رہی ہے تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کیسے اپنے آپ کو پیچھے رکھ سکتی ہیں. جماعت اسلامی اسٹیپڈ اپ, اور جماعت اسلامی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ کسانوں کا جو ہے احتجاج ہے اس میں ساتھ دیں. نہ صرف انصاف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا بہرحال یہ تو کسانوں کا ایشو ہے, لیکن وکلا ایک تحریک شروع ہوئی تھی جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا معاملہ تھا, اس میں سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا, تو وہ ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی پھر تحریک بن گئی تھی. تو کیا پنجاب میں جو یہ کسانوں کا احتجاج ہے, اگر اس میں سیاسی جماعتیں مل جاتی ہیں تو یہ بھی کوئی ایک تحریک بن سکتی ہے کہ نہیں, اور یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے, کس پوائنٹ پر آ کے معاملات زیادہ خراب ہیں, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا, اس پہ تو آپ نے صرف اس کی بات کی اپوزیشن جماعتوں کی, اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی حمایت کر دی ہے, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر حکومت نے کسانوں کے جائز مطالبات کو قبول نہ کیا تو پھر ہم کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑے. اسی پہ بات کرنے کے لیے موجود ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب. نیر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ باخبر سویرا میں آنے کے لیے. بتائیے گا سر, پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی روز سے کسان جو ہیں وہ سراپائے احتجاج ہیں,
اور دوسری جانب جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو اسٹیک ہولڈرز ان سے بات کر رہے ہیں اور ضروری افراد کو ہم نے گرفتار نہیں کیا ہے. یہ اب تک معاملہ حل کیوں نہیں ہو پایا ہے؟ اتنے عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں. شکریہ. گزارش یہ ہے کہ اگر حکمران احساس کریں تو پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے. اگر حکمران احساس نہ کریں تو معاملے کا حل تو نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی، کسانوں پہ لاٹھی چارج کیا اور ان کو گرفتار کیا، اور کسانوں کا موقف سننے کو وہ تیار کوئی نہیں. وہ موجودہ حکمران تو اور ایشوز میں انوالو ہیں، اور ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بڑا کیٹیگوریکلی لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تو فیملی فرسٹ کے ایشوز پہ انوالو ہے. اچھا آپ ہاں بالکل. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور اگر آپ اپنے فارمر کو انسینٹیو نہیں دیں گے بلکہ اس کے لیے مسائل پیدا کریں گے، جو اس کی پروڈکٹس ہیں، جو اس کا ایگریکلچر پروڈیوس ہے، اس کا مارکیٹ ریٹ نہیں ملے گا، تو ڈالرز تو آپ کے پاس ہے نہیں امپورٹ کرنے کے لیے. تو غریب آدمی تو بھوکا مر جائے گا. نہ آپ کے پاس نہ آپ کے پاس چاول ہو، نہ آپ کے پاس کاٹن ہو، باوجود اس کے کہ آپ کہتے ہیں جی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور آپ مسائل کو حل بھی نہ کرنا چاہیں. ابھی ریسنٹلی جو بخاری صاحب اس پہ ستم ظریفی یہ کہ موسم کے بھی تیور ایسے ہیں کہ کسان فصل تیار بیٹھی ہے، کٹائی کا سیزن ہے لیکن بارشیں ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، جو بھی حکومت ہوتی ہے ہم ہر تھوڑے عرصے بعد یہ ایشو دیکھتے ہیں، کسان احتجاج کرتے ہیں، کوئی پالیسی ہوتی ہے حکومت پہلے سے اپنی پالیسی گائیڈ لائنز تیار رکھتی ہے. یہاں کوئی پالیسی ہے صورتحال سے نمٹنے کے لیے یا اس پر کوئی فوکس نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو فوکس رہا ہے. میں تو آپ کو مثال بتا سکتا ہوں. جب 2008 میں ہم آئے تھے تو ہم نے سپورٹ پرائس بڑھا دی تھی، اور پھر جب تک 2021 تک آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. obviously آپ جو انپٹس ہیں فارمرز کے لیے ان کی قیمت کو مناسب حد تک رکھیں، اور ان کا جو پیداوار ہے اس کو قیمت دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈالرز تو آپ کے پاس ہے نہیں. اگر گندم آپ نہیں خریدیں گے تو اگلے سیزن میں یہ گندم کاشت نہیں کرے گا فارمر، تو پھر آپ کو روٹی کہاں سے دیں گے، آپ آٹا کہاں سے دیں گے؟ ڈالرز آپ کے پاس ہے نہیں، امپورٹ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کبھی بڑی نااہلی کا ثبوت پنجاب گورنمنٹ نے دیا. ان کا منسٹر کہتا ہے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ہم خریدیں. بھئی آپ گورنمنٹ میں کس لیے بیٹھے ہو؟ اگر آپ پبلک ایشو ریزالو نہیں کر سکتے آپ کا کوئی حق نہیں آپ گورنمنٹ میں بیٹھے. آپ اپنی نااہلی یا لاچارگی کو مت بتاؤ. آپ اس لیے حکمران ہو کہ آپ پبلک کو سلوشن دیتے ہو. آپ سلوشن نکال کے دو کہ ہم نے سلوشن کیا دینا ہے فارمر کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فارمر کو اکوموڈیٹ نہ کیا، اس کی پیداوار کو پراپر قیمت نہ دی، تو اگلے سال گندم کی کاشت شاید فارمر نہ کرے. اچھا. اور اس لیے نیئر صاحب یہ تو ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز کریں. پھر کس لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ کس لیے ہم نے نیب کا ادارہ بنایا ہے؟ یہ خالی عام ٹوسٹنگ کے لیے؟ دس از اے جینوئن ایشو ناؤ کہ چیئرمین نیب پراپ کرے کہ کس نے 4.5 ملین ٹن گندم جو امپورٹ کی. جب آپ کی فصل آ رہی تھی اپریل آغاز میں، مارچ اینڈ میں، اور آپ کو پتا تھا کہ بمپر کراپ ہے، تو آپ نے کیوں امپورٹ کی جب آپ کے پاس سٹاک بھی موجود تھا؟ یہ گورنمنٹ ڈیٹا ہے. جب سٹاک بھی موجود تھا پھر آپ نے کیوں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکمران بیٹھے نا، مجھے نظر آتا ہے یہ خالی شہروں کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہے کہ 70% پاپولیشن دیہات میں ہے، ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اس کی. ان کی ریپرزنٹیشن جو جماعتیں کرتی ہیں ہمیشہ ان کا خیال رکھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فارمر کا خیال رکھا ہے، لیکن موجودہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے فارمر کو کرائسس سے نکالنا ہے. نیئر صاحب آپ ایک میرا پھر سوال لے لیں، پھر اس پہ آپ بات کمپلیٹ کیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سیزن کی ویٹ جو ہے پھر وہ کسان نہیں لگائے گا. اگلے سیزن کی ویٹ چھوڑیں، اس سیزن کا چاول، اس سیزن کا کپاس لگانے کے لیے اگر اس وقت کسان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پھر اگلے سیزن تو دور کی بات، یہ سیزن بھی ہمارا بیکار جا رہا ہے نا. ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک بات کی. آپ نے بڑا اپروپریٹلی جو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اس ایشو کو.
کہ فارمر کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ کیسے کاشت کرے گا. ابھی کپاس کی جو ہے کاشت شروع ہے اور فارمر ہیلپ لیس ہے, اور دیکھیں آپ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ پرائز ہے 3900 روپیز, میرا سندھ کی پرائز ڈفرنٹ تھی. اب وہ 3900 روپیز پہ بھی وہ نہیں خرید رہے, 28 to 3200 روپیز پہ. تو یہ تو اس کی کاسٹ پوری نہیں ہو رہی ہے, تو وہ کیسے زراعت کرے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ موجودہ حکمرانوں کی سوچ ایسے ہے, اپنی بھینس جو دودھ دیتی ہے اس کو ذبح کر دو اور پھر ادھار سے لے کے تو باہر سے گندم امپورٹ کرتے رہو. بخاری صاحب, مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ سلوشن ہے, لیکن کیونکہ توجہ ادھر ادھر ہے اس لیے معاملات حل نہیں ہو رہا ہے. آپ لوگ دوسری جماعتیں تو احتجاج کی کال دے رہی ہیں, جماعت اسلامی تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم کسانوں کے احتجاج میں شریک ہوں گے. پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کی تو سن بھی لیتی ہے حکومت, تو کیا آپ ان سے, کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس, کیا آپ ان سے سلوشن انہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پارلیمان ایک فورم ہے جو عوام کے منتخب نمائندے, وہاں پہ تو ایشو ریز ہو رہا ہے, ہم ریز کر رہے ہیں, اور ہم یہ بالکل پیغام بھی دے رہے ہیں موجودہ حکمرانوں کہ آپ اگر جو پبلک ایٹ لارج اور بالخصوص جو میجورٹی آف پاپولیشن ہے جو رورل ایریا میں رہائش پذیر ہے, ان کے ایشوز کو آپ ریزالو نہیں کریں گے تو آپ کی حکومت پہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. جس طرح اپوزیشن آپ کے خلاف ہوگی, اگر آپ کے کولیشن پارٹنرز نے بھی سپورٹ وڈرا کر لی تو پھر آپ حکومت نہیں کر سکیں گے. ہمیں عوام کے مفاد کو ترجیح دینی ہے, ہم عوامی مفاد کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ نیئر بخاری صاحب. امید تو یہی کرتے ہیں کہ جو یہ معاملات ہیں یہ حل ہو سکے. کیونکہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی معیشت کی یہ ایگریکلچر, اور اگر اس ایگریکلچر سے ریلیٹڈ بندہ جو کسان جو آپ کی اور ہماری پلیٹ تک وہ روٹی پہنچانے کا ذمہ دار ہے, وہ دن بھر خون پسینہ ایک کر کے وہ ایک والی دانہ جب نکالتا ہے اور وہ دانہ کتنی محنت سے ہم تک پہنچتا ہے, تو اس تک بھی اس محنت کا معاوضہ پوری طریقے سے پہنچنا چاہیے. لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, اور اس پہ بڑی کہتے ہیں نا ایمرجنسی بنیادوں پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور ہم تو کل بھی جب کسان اتحاد کے رہنما ہمارے ساتھ تھے, ہماری دعا یہ تھی کہ بھئی معاملات حکومت سے مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں, احتجاج کی نوبت نہ آئے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا پھر جو تاجر کرتے ہیں, پھر جو ریٹیلرز کرتے ہیں, پھر ہم وہ کام کریں گے, یعنی شٹر ڈاؤن جو وہ کرتے ہیں, ہم بھی کوئی ایسا ایکشن لے سکتے ہیں. سو آگے آنے والے حالات کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اب جب ہم بات یہاں پہ کر ہی رہے ہیں کہ جو ملک کی معیشت ہے اس کے لیے کون کون سے سیکٹر بڑے اہم ہیں, تو پھر ہم ان حوالوں سے بھی بات کرتے ہیں. ای کامرس کی ہم بات کریں تو بڑا اس میں کام کیا جا رہا ہے, اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ بہت ساری جابز یہاں سے کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہوگی, کیونکہ اب کراچی میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہی کراچی میں ایک مسئلہ ہے نہیں, کراچی میں کئی مسئلے ہیں. تو اب پورے رمضان ہم آپ کو بتاتے رہے کہ کتنی مشکلات, کتنی پریشانیاں لوگوں کو آتے رہی, لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ تھیں, موبائل چھیننے سے لے کے ان کے مال و متاع تک. اب پرابلم یہ ہے کہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, روزانہ موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی جاتی ہیں کراچی میں. اور اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بائک چھن گئی ہے, آپ اپنے کسی دوست کو بتائیں کہ یار میری بائک چھن گئی ہے, تو وہ آپ کو دلاسا دینے کے بجائے یہ کہتا ہے کہ اچھا کتنی دیر ہو گئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا, اب تک تو کھلا کے پارٹس میں بک گئی ہوگی. ایسی بائکس جو ہیں وہ 10 سے 80 ہزار روپے میں فروخت کر دی جاتی ہیں. کہاں فروخت کی جاتی ہیں یہ بھی پتا ہے, کہاں کہاں ان کے پرزے چلے جاتے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے, کارروائیاں لیکن نہیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اور اس کے حوالے سے بڑے انکشافات بھی ہوئے ہیں, تو اس پہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. کراچی میں موٹر سائیکل چوری اور چھیننے کی وارداتوں میں اضافہ, پولیس نے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. اے وی ایل سی پولیس نے شہر میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. میرے ساتھ بائک چلاتا تھا, دوسرا لڑکا چمبر کرتا تھا اور اس کو بائک سے اتارتے تھے, پھر بائک لے کے جاتے تھے. گرفتار ملزمان نے بائک چھیننے کے دوران ایک شہری کو گولی مار کر زخمی کرنے کا بھی اعتراف کیا. ہم لوگ بھاگ گئے تھے, آن دی اسپاٹ کبیر پکڑا گیا تھا. ان کو بندوں نے ہاتھ ڈال دیا تھا سر, تو اس سے فائر چل کے اس کے ٹانگ پہ لگ گئی. 70 جو ہے 30-35 ہزار کا بیچتے ہیں, مجید کا منہ کا کہنا ہے, اور 12 جو ہے وہ 80 ہزار 85 ہزار. پاک کالونی سے گرفتار 4 رکنی موٹر سائیکل لفٹر گروہ نے چھینی گئی بائکس بلوچستان لے جا کر فروخت کرنے کا اعتراف کیا. یہ میں نے سب سے پہلے بائک چھینی تھی سر جی, شارع فیصل جوٹن کے پاس, یونین اسٹار 70 تھی سر جی, وہ چھینی تھی.
उसके बाद दूसरी वनटो पर नागन के बाद यूपी के बाद छीनी थी सर, फिर 5 स्टार से एक वनटो पर छीनी थी सर। और ये फरोख्त कहाँ करते हो? सर जी ये उथल में। शहर कराची से रोजाना 175 से जायद बाइक्स चोरी या छीन ली जाती हैं और वो बाइक्स या तो बलूचिस्तान पहुंचा दी जाती हैं या कबाड़ियों को फरोख्त कर दी जाती हैं। कैमरामैन दानिश के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज़ कराची। सो भाई कराची से तो हम बताते रहते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्या मामलात हैं, जिन्होंने एक्शन लेना है वो एक्शन नहीं लेते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर ये एक्शन ले रहे हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब ज़रा खानों की बात कर लेते हैं। और पंजाबी जो है, लाहौरी ख़ास तौर पे बड़ा उनका फेमस नाश्ता होता है सिरी पाए। और क्या वहाँ पे लोग तारीफ़ें करते हैं निहारी सिरी पाए। तो सिरी पाए जी अब दुनिया की उन डिशेस में शामिल हो गई, टॉप 50 आई गेस, टॉप 50 डिशेस में शामिल हो गई है। और इसको ज़बरदस्त स्ट्यू का अब नाम दे दिया गया है कि इसमें तमाम तरह ग़िज़ाइयत भी मौजूद है। ग़िज़ाइयत तो इतनी होती है, आपकी सोच है तो ग़िज़ाइयत जो है वो शुरू होती है सुबह में। और वैसे पूरा दिन लोग जो है इसको बहुत से लोग नाश्ते में खाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि यार वो दोपहर के खाने का टाइम हो गया, चलो सिरी पाए खा लें, फिर रात में कहते हैं पावे सिरी पावे ना होवे तो फिर बात ही कोई नहीं। तो इसके साथ जो डेडली कॉम्बो हो जाता है सिरी पाए और उसके साथ आखिर में लस्सी, मतलब कि इसके बाद और कुछ दुनिया में रह ही नहीं जाता ना। अच्छा बाय द वे तो आप सो ही जाते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, या फिर जाग भी रोते तो वो सोने के करीब ही होता है। अच्छा इस ये जो फहरिस्त है जो जिसमें दुनिया के बेहतरीन खानों को शामिल किया गया है, इसमें कीमा है, इसमें जो है एक जंगेरी मलाई ग्रेवी है, कोरमा भी है, दाल तड़का भी शामिल है। अगरचे इन खाबों को तड़के वाली दाल या दाल तड़का, भाई मुझे खाने से मतलब है, दाल में तड़का हो या तड़का वाला की दाल हो। तो अब मसला ये है कि इन खानों को इंडिया से मुंसलिक किया गया है, ताहम पाकिस्तानी जो है ये तो शौक से खाते ही हैं। तो सिरी पाए हम ज़रा दोबारा आते हैं और खूब शौक से ये खाए जाते हैं। लाहौरियों का नाश्ता, लजीज मसालेदार खाबे सिरी पाए अब तैयार किस तरह होते हैं, ख़ास तौर पे वो एक बड़ा मशहूर ब्रांड है वहाँ पे। अच्छा, वो तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये जो ये कौन, अच्छा ये जो दर्जा बंदी हो रही है ना, कौन सा खाना किस नंबर पर आएगा, ये एक ऑनलाइन गाइडलाइन टेस्ट एटलस जो है दुनिया के बेहतरीन पकवानों की फहरिस्त ये जारी करते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें जो कंज्यूमर है या जो इंटरनेट यूज़ करने वाले सार्फिन हैं उनसे वोट्स लिए जाते हैं, उनकी राय ली जाती है, क्या लिया जाता है, बट स्टिल इट्स गुड कि पाकिस्तानी खाने इसमें जगह बना रहे हैं, लेकिन उसको इंडियन लेबल देना, ये इस पर मेरा एहतजाज। उससे भी ज़्यादा शौक मुझे ये कि इस पर बिरयानी कहाँ है, इसमें बिरयानी कहाँ है। अब इस पे मैं ज़रूर इस पे सर्जरी करूँगा इसकी लिस्ट की, लेकिन अलमास खान की जानिब चलते हैं और अलमास से बात करते हैं। अलमास सबसे पहले तो लाहौर के जो हैं ये सिरी पाए, ज़रा आप मंज़र तो दिखाएं ना, हम आपसे कब तक सिर्फ ऐसे लफ्ज़ी गुफ्तगू करते रहेंगे। सिरी पाए इनको दुनिया के बेहतरीन खाबों में से एक करार दिया गया है, तो बातें कम करनी है, आज दिखाना ज़्यादा है प्लीज़। हाँ है, और है भी नाश्ते का टाइम, तो शुरू हो जाएं। बिल्कुल जी, ये जो सिरी पाए हैं ये सिर्फ बरे सगीर पाको हिंद में मशहूर नहीं, ये अक्रॉस द वर्ल्ड मशहूर है। आप न्यूयॉर्क भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पाए मिलेंगे, लेकिन जो लाहौर का मज़ा है ना वो दुनिया भर में कहीं नहीं है। मैंने दिल्ली में भी खाए हैं, वहाँ पे भी ऐसा मज़ा नहीं है जो इनका मज़ा है। और ये लाहौर के अंदरून शहर में ये दुकान है। और सदफ आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है मुझे। कराची में खाएं आपने सिरी पाए या पाए? बिल्कुल जी, मैंने आबद की निहारी कराची से खाई है, निहारी उसकी बड़े मज़े की है। लेकिन मैंने यहाँ के जो फज्जे के पाए हैं ये दुनिया भर में ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि ये दूर दूर तक इनकी मशहूरी है। जब आपको याद होगा कि वाजपेयी अपने यहाँ पे आए थे लाहौर में और यहाँ किले में उनकी एक ज़ियाफ़त रखी गई थी, तो मियाँ नवाज शरीफ से उन्होंने ख़ास उसकी ख्वाहिश की थी कि मैंने फज्जे के पाए खाने हैं। तो उन्होंने यहाँ से फज्जे के पाए किला में मंगवा के उन्हें फज्जे के पाए खिलाए। और यहाँ जनाब अलमास बहुत भरपूर फरमाइश आ रही है, अब सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि इस वक्त पूरे दफ्तर की तरफ से कि दिखा दें एक मरतबा वो नज़ारा, वो खूबसूरत नज़ारा कि जब सिरी पाए बन रहे होते हैं। और वो जी प्लीज इस वक्त बना रहे हैं, मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें कितनी मुश्किल से बनाते हैं। और इनका ये कहना है कि
یہ جو مسالے ڈالتے ہیں اس میں پائے جب بن رہے ہوتے ہیں ان میں مسالے بھی ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ہی کوٹے ہوئے مسالے ہوتے ہیں, ان مسالوں سے یہ بنتا ہے. اور اس میں صرف سری یا پائے نہیں ہوتے, اس میں مغز بھی ہوتا ہے, کھد آپ نے شاید نہ سنا ہو, کھد اسے بولتے ہیں بکرے کی, یہ جو جبڑا ہوتا ہے اسے کھد بولتے ہیں. اور یہاں پہ اس وقت میرے ساتھ کچھ ایسے مہمان یہاں پہ کچھ جو کھانا وانا کھا رہے ہیں, یہ صرف یہاں سے نہیں دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو واجپئی کا بولا, یہ صاحب آپ کے صوبہ سندھ ڈھیرکی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑا نام سنا ہوا تھا. یہ بتائیے جی, آپ نے بڑا نام سنا ہوا تھا تو آپ کو کیا واقعی ہی یہاں کا مزہ آیا؟ ماشاءاللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب بھی ہم آتے ہیں ادھر تو یہاں چاچا پھجا جو ہے نا یہ مشہور ہے. اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو ہے نا کوالٹی میں بہت فرق ہے. کوالٹی میں بہت فرق ہے. اچھا, ایک اور صاحب ہیں یہاں پہ, یہ 3 صاحب ہیں, یہ سیالکوٹ سے آئے ہیں. اور سیالکوٹ والے تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, لیکن سیالکوٹ کی ایک بڑی مشہور بولی ہے پا جی ذرا ایتل تے آنا. پا جی آپ ذرا ایتل تو آئے. اب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پھجے کے پائے یہاں سے کھائے تو کیسا مزہ لگا, اور کہاں سے آپ نے سنا تھا, سیالکوٹ سے یا خود ہی آگے واقعی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ہمارے دوست ہیں, کافی دفعہ وہ ادھر وزٹ کر چکے ہیں. ان کا نا تو ان کا ٹیسٹ اچھا ہے کافی زیادہ. تو ہم بھی سن کے, ہم چھوٹا بھائی ہے اس کو دبئی فلائٹ تھی, اس کو ادھر اس کو ٹیک آف کر کے تو پھر ہم کافی ڈرائیو کر کے تو ادھر تک آئے ہیں. تو ماشاءاللہ اچھا ہے ان کا ٹیسٹ, ہمیں بڑا اچھا ٹیسٹ ہے جی ان کا. یہ بالکل یہ ان کا صرف لاہور بالکل الماس صرف جو ہے پورے ملک سے لوگ یہاں پہ کھانے آتے ہیں. اور مجھے اس بات کا مصمم اور پکا یقین ہے کہ جیسے ہی یہ لائیو ایٹ ختم ہونے جا رہی ہے تو وہاں پہ ٹیبل جو ہے وہ ایک آپ کے پیچھے سیٹ ہو رہا ہے, اور پوری جو ٹیم ہے وہ اس ضیافت سے ضرور جو ہے وہ لطف اندوز ہونے جا رہی ہے. بائی دا وے میں یہ سوچ رہی ہوں, میں نے پتہ لگانا ہے عابد کی نہاری کہاں وہ ابھی ہم دیکھیں گے. لیکن بہت شکریہ. صدر میں صدف آپ کو صدر بازار جانا پڑے گا, وہاں سے عابد کی نہاری کھانے پڑے گی. بنس روڈ. بہت شکریہ الماس, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستانی کھانے ان کی کیا بات ہے, لیکن ایک یہ چیز ہے کہ میں پھر اس پہ صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں, بینگا کراچی آئٹ کے اس میں بریانی کیوں نہیں ہے, اس لسٹ میں کیوں نہیں ہے یہ. اور ویسے بہت ساری نہاریاں ہیں جس کا ہم نام تو نہیں لینا چاہیں گے کراچی میں, لیکن پاکستان کے کھانے اور پاکستان کا جو ایک مخصوص جو کھانے کا, جیسے کہ خود کہہ رہے تھے اور وہ جو کہتے ہیں نا ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح, تو وہ ناشتہ شہری جو لاہور کے ہیں سارے بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے, سب بادشاہ صبح سویرے ناشتہ کرتے ہیں. کراچی میں ہم تھوڑا سا کلچر دیکھتے ہیں کہ, لیکن کراچی میں ایک چیز مجھے بڑے حیران کرتی ہے, بریانی گو کہ مجھے بہت پسند ہے, بریانی کے لیے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی, لیکن ناشتے میں بریانی کچھ لوگ یہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, مجھے اس پہ اعتراض ہے. یہ کیسا ناشتہ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کی اپنی, جیسے جب عابد کی نہاری ہو سکتی ہے تو پھر وہ اس کا ناشتے میں بریانی بھی ہو سکتی ہے. فریڈم آف کیا کہنا چاہیے, ایٹنگ, فریڈم آف ایٹنگ ہونی چاہیے. یس. تو کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارے کھانے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہو جہاں پہ گوشت والا آئٹم زیادہ ملتا ہے, سندھ میں آپ آئیں تو آپ کو دال تڑکا, اور پنجاب میں بھی ساگ اور یہ وہ, تو پاکستان کے کھانے بھائی لاجواب ہیں. چلیں اس پہ تو ہم مزید بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہاں کہاں کے کھانے مشہور ہیں. اس وقت کچھ اپڈیٹس ہیں, اس کی طرف چلتے ہیں. بیرسٹر گوہر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اس نوٹس میں جو الیکشن ہم نے کروائے تھے 3 مارچ کو, اس کے سلسلے میں ہمیں ایک نوٹس آیا تھا. مجھے نوٹس آیا تھا ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اور رؤوف حسن صاحب کو نوٹس آیا تھا ایز چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف. اس نوٹس میں صرف ہیئرنگ ڈیٹ کے لیے بتایا گیا تھا. اس میں جس طریقے سے لاسٹ ٹائم ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی, پہلی جب ہم نے الیکشن کروائے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک نوٹس بھیجا, اور اس میں کچھ انہوں نے ڈیفیشنسی پوائنٹ آؤٹ کر لی ڈاکومنٹیشنز میں, کہ یہ ڈاکومنٹس میں کوئی چیزیں کم ہیں, یہ آپ پرووائڈ کر لیں. پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹس آیا, اور اس نوٹس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمیشن کی طرف سے اس پہ کچھ آبجیکشنز ہیں, لہٰذا آپ اس کا جواب دے دیں. اور اس کے بعد ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی. آج کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں نہ ہی کوئی ہمیں ایسا لیٹر آیا تھا جس میں ڈاکومنٹیشن میں کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہو کہ اس میں ڈیفیشنسی ہے. نہیں ہمیں الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا تھا کہ اس پہ آپ کے الیکشن پہ
हमें कुछ ऑब्जेक्शंस है। आज अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ से पूछा कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो स्टाफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कमीशन के जो ऑर्डर है उसकी लाइट में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस है। मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शंस का नहीं कहा, ये कहा कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जिस पे कमीशन ने अपने स्टाफ कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को डायरेक्ट कर लिया, जिनके पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं, कि वो ऑब्जर्वेशंस हमें कम्युनिकेट किया जाए अंडर कवरिंग नोट। अगर कवरिंग नोट, अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पे बाद में बहस होगी। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23/11/2023 का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था कि आप इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराएं। उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी थी हमने उसको मद्देनज़र रखा। फिर जो हमने इलेक्शन करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसको भी हमने मद्देनज़र रखा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो ऑर्डर इशू किया है, पहला ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का था 23 नवंबर 2023 का, और जब हमने 2 दिसंबर को इलेक्शन किए और वो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को ख़त्म किए, हमने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आल्दो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी 13 जनवरी 2024 को। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा। उन सब की लाइट में हमने इलेक्शंस करवाए। हमारा नया फेडरल इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, नया शेड्यूल इशू हुआ, पब्लिक नोटिस सारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में इशू हुए। सारे लोगों से पूछा गया कि जो ने पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया, अपने सारे सोशल मीडिया पे भी दिया, जिसने पार्टिसिपेट करना है ये शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊं, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया। उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। KPK और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया, क्योंकि हमारा पैनल बेस्ड इलेक्शन है। KPK और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में पैनल्स आए लेकिन एक्स्ट्रा पैनल ने विड्रॉ कर लिए, आखिरी पैनल रहा वो अनअपोज हुआ। कराची में भी पैनल आया, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा अनअपोज हुआ। बलूचिस्तान के 6 में से 3 पैनल ने विड्रॉ कर लिया था और फिर वोटिंग हुई थी 3 पैनल के दरमियान, उसमें से एक पैनल इलेक्ट हो गया था। हमने थ्रू आउट मीडिया के थ्रू वो सारा प्रोसेस बयान किया था। हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, किसी भी पार्टी का ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारा है। हम फिर भी उम्मीद किए बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये डिले बहुत हो गया, 3 तारीख का इलेक्शन था, 4 का नोटिफिकेशन था, 9 मार्च का हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो सर्टिफिकेट हमें 7 डेज़ में मिलना था वो सर्टिफिकेट आज भी नहीं मिला। आज इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि वो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लाई जाए। हमारी दरख्वास्त है, अब तो बाई इलेक्शन भी हुए, अब सारे इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं कि हमें अपना बल्ले का निशान भी मिले और हमारा सर्टिफिकेट भी वापस मिले। लंदन प्लान पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है जी जी। बताइएगा कि
देखें, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि देखो ना, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें बल्ले का निशान मिलना चाहिए, लेकिन टेक इट दिस वे, जितनी ऑब्जर्वेशंस किसी पॉइंट आउट कर दी थी, जो हम एग्री नहीं करते कि वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी क्योंकि वो मिसरीडिंग ऑफ रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बावजूद हमने द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। इसलिए कानून और रूल्स, इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और हमने इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। दूसरी बात, जो इलेक्शन आप सियासी दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं, यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज़्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दिलवाई गईं, 35 साल की सज़ा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है, कोई निशान नहीं, कोई बैंगन, किसी को चमटा, किसी को बूट, किसी को कुछ और अलाट करवाया गया, लेकिन अवाम ने अल्लाह के रहम करम से तो वो कर दी, सपोर्ट किया और 2/3 मेजॉरिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। 180 सीट हमारे नेशनल असम्बली में है, जिसका हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए, न धरनों की तरफ गए, न इन मास रिजिग्नेशन की तरफ गए और पार्लियामान में बैठ के अपना रोल प्ले करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद न हमें स्पेस दी जाती है, न पॉइंट और ऑर्डर पे बोलने का मौका मिलता है, बोले तो आवाज़ म्यूट की जाती है। बाक़िर अपने हकूक़ के लिए निकलें जिस तरह पूरे दुनिया में, तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। हमारे एक कैंडिडेट गुजरांवाला में जो परसों निकला, उनके 19 फैमिलीज के 19 घरों को तोड़ा गया, उसके अंदर गए और इतनी पुलिस गर्दी की गई जिसकी तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। और आज एक अहम समाअत होनी है, उस हवाले से भी आपको बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुताल्लिक अस्खुद नोटिस पर समाअत होनी है। समाअत का टाइम 11:30 बजे का है। इस पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। मोहसिन, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर जो अस्खुद नोटिस है और इसके साथ साथ तकरीबन 11 दरख्वास्तें हैं जिन पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ये केस सुनेगा और इस केस में जो दरख्वास्त गुजार हैं उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन है, सिंध बार है, इसके साथ साथ शहबाज कोसा एडवोकेट हैं, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हैं, इसी तरह जो है वो इस केस में मियाँ दाऊद एडवोकेट ने भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। और जो बेशतर दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, इस पर एक अदालती तहकीकात की इस्तदा की गई है। आज जो मामूल के मुकदमात थे बेंच नंबर 1 में, जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाअत की जानी थी, वो मामूल के मुकदमात की समाअत नहीं हुई और जो बेंच 1 था उसे डी लिस्ट कर दिया गया। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वजूहात नहीं बताई गई कि ये बेंच क्यों डी लिस्ट किया गया है। ताहम जो खुसूसी लार्जर बेंच है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर अस्खुद नोटिस और दीगर दरख्वास्तों की समाअत करेगा, वो ज़राए का ये कहना है कि 11:30 बजे मामूल के मुताबिक समाअत होगी, जो शेड्यूल ऑलरेडी जारी किया गया है उसके मुताबिक ही। और इस सिलसिले में ये जो समाअत होगी ये बराह रास्त दिखाई जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये 6 रुकनी लार्जर बेंच है। ये वही 6 जजेस हैं जिन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर भी केस की समाअत की थी और एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी वो इस बेंच में शामिल नहीं है, उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया था और अपने रिक्यूज़ल जो नोट था उनका उसमें उन्होंने ये लिखा था कि ये जो 6 जजेस का ख़त है इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंतज़ामी सतह पर सुप्रीम कोर्ट को यानी ये मामला देखना चाहिए, ना कि जुडिशल करके इसकी कमरा अदालत में समाअत करना चाहिए। लिहाजा वो बेंच से अलग हो गए। अब जो बेंच के दीगर मोअज़्ज़िज़ अरकान हैं चीफ जस्टिस के अलावा, उसमें सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इस बेंच में जस्टिस अतर मिनला हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस 6 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं जो इस केस की समाअत करेगा। और अब जो दरख्वास्त गुजार हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो कॉज लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी। जो आखिरी समाअत हुई थी उस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया था कि इस आइंदा जब भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करके इसे
جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. اور اب یہ کیس جو ہے ایک اور چیز بھی کہی گئی تھی کہ اگر ججز اویلیبل ہوئے تو فل کورٹ تشکیل دی جائے گی آئندہ سماعت پر. تاہم ہم نے دیکھا کہ جب کاز لسٹ جاری ہوئی تو فل کورٹ نہیں تھی بلکہ ایک 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا جو اب اس کیس کی سماعت کچھ ہی دیر کے بعد 11:30 بجے کرے گا. چل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ راجہ محسن اعجاز. اور 11:30 بجے سے ہی سماعت شروع ہوگی, جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے. خیر اچھا, ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا اچرا واقعہ, اور اچرا واقعے میں جو سپر وومن بن کے سامنے آئی تھیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس لاہور سیدہ شہر بانو نقوی, اب ماشاءاللہ سے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں. تو کانگریچولیشنز ٹو دا کپل. اور یہاں پر جب بات ہو رہی ہے تو ذرا بتا دیں, دبئی ویسے آلریڈی اتنا ڈیولپڈ ہے, اور دبئی ایئرپورٹ کے بارے میں بھی کیا آپ کو ہم مزید انفارمیشن دیں, جو جا چکے ہیں واقف ہیں, لیکن جو ہے آلریڈی, لیکن اب اسے مزید ایکسپینڈ کرنے کا پلان بنایا ہے دبئی حکومت نے. دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے. المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر پر تقریباً سنیں آپ $35 ارب کی لاگت آئے گی. آپ نے اتنا آسانی سے بول دیا, آپ نے روکا تو سب رک گئے. جلدی سے بولنے کی کوشش کی. نہیں جلدی سے نہیں, آپ اس کو $35 ارب کی لاگت. ہضم نہیں ہو رہے تھے 35 ارب. اب امپیکٹ آئے گا. 35 ارب ڈالر آپ نے ایسے بولیے 3500 روپے کا ایئرپورٹ بن رہا ہے. سوچے ارب ڈالر, ناٹ جسٹ روپے. 35 ارب ڈالرز پہ لاگت آئے گی. اور دبئی کے جو حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد المکتوم, انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ میں بتایا کہ موجودہ جو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس سے 5 گنا بڑا ہوگا اور سالانہ 26 کروڑ مسافروں کی آمد و رفت ہوگی. تو پہلا مرحلہ 10 ایئرز میں مکمل ہوگا اور اس میں 15 کروڑ مسافروں کی آمد و رفت ممکن ہو سکے گی. تو دبئی حکومت اس کو مزید ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور اب پتہ نہیں لوگوں کو کتنا, اچھا کوئی اگر گم جائے دبئی ایئرپورٹ پہ اور چاہے کہ وہ گم جائے تو بس پھر وہ گھومتا ہی رہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی آخری قسط کے آج اجرا پر اظہار اطمینان بھی کیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ IMF کے $1.1 ارب سے ملک میں مزید معاشی استحکام آئے گا. 2016 میں قائد نواز شریف نے IMF پروگرام مکمل کیا تھا, اب SBA دوسرا پروگرام مکمل ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی کلوزنگ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا بڑا خیال رکھیے گا.